السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ہمارے ان بچوں میں سے جو والنٹیئرس ہیں ان میں سے کسی دو سے درخواست کرتا ہوں کہ ادھر رائٹ سائڈ پہ آپ آئیں۔ لوگ آ رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں کہ کیسے جائیں، ایک آدھ دو بچے وہاں ٹھہریں تاکہ لوگوں کو اندر بھیج سکیں۔ دوسرے، اگر جگہ آپ حضرات کو مشکل ہو رہی ہے تو تھوڑے حضرات ادھر اوپر بھی آ جا سکتے ہیں، تھوڑا اوپر آ جائے جگہ بن جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، آگے تک آ جائیے، آگے ہٹیے، آنے والے آئیں گے، بالکل بیٹھے، ادھر سے بھی آئیے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے ساتھ کوئی چٹھی رکھیے، کوئی پیپر رکھیں، خواتین سے بھی میری درخواست ہے، تاکہ دوران گفتگو کوئی اگر سوال ہو تو آپ اس کو نوٹ فرما لیں اور اس کے بعد سوالات کے جوابات دینے کے لیے آسانی ہو۔ کوئی ضروری بات آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے، خواتین سے بھی میری درخواست ہے، مرد حضرات سے بھی درخواست ہے کہ کیونکہ یہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے، یہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے، اس کے اندر آپ کے دل کی بات بھی ہوگی، دماغ کی بات بھی ہوگی، جسمانی بات بھی ہوگی اور مختلف باتیں ہوگی، اور یہ اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ آپ کے دل و دماغ میں آنے والے کوئی اشکال ہو، آپ اس اشکال کو اچھے طور پہ دور کر لیں۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ ہر بات کو نوٹ کریں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک جامع انداز میں حج سمجھا دوں، ایک جامع ترین انداز میں حج، اس انداز میں کہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی بہت بڑی غلطی نہ ہو، کہیں آپ کا حج چھوٹ نہ جائے، فاسد نہ ہو جائے، میں یہ کوشش کروں گا۔ تو یہ میں آپ حضرات اپنے پاس چھوٹی چھوٹی پرچیاں اپنے پاس رکھیں، سوال کو اس پہ نوٹ کیے، اور خواتین سے بھی میری درخواست ہے، خواتین والنٹیئرز جو ہمارے مدرسے کی معلمات وہاں موجود ہیں وہ مہیا کرے، اگر نہ ہو تو وہ آپ کے پاس یعنی وہ انشاءاللہ آپ کے پاس آپ فراہم کریں لوگوں کو، وہ انشاءاللہ آپ کو لکھ کر کے دیں اور وہ یہاں تک آپ اسٹیج تک پہنچا دیں، انشاءاللہ سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین نبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان الى يوم الدین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ شہنشین بتشریف فرما حضرت العلامہ مولانا محمد حامد حسین حسان فاروقی صاحب قبلہ ادام اللہ فیوضہ العالیہ، حضرت مولانا حافظ قاری حسن بن محمد الحمومی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت مولانا حافظ قاری محسن بن محمد الحمومی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، مولانا حافظ قاری ڈاکٹر محمد عبدالعلیم صاحب قبلہ، محترم جناب عرفان شریف صاحب قبلہ، جناب منیر قریشی صاحب قبلہ و دیگر حضرات گرامی اور بزرگان ملت، نوجوانان گرامی اور پس پردہ تشریف فرما میری معزز ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ تربیتی اجتماع
اللہ رب العزت کے فضل سے بہت ہی کامیاب، اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کا اتنا بڑا وسیع و عریض میدان تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ کس شوق اور ذوق کے ساتھ آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، یہ سیکھنے کے لیے کہ اللہ کے گھر کو جایا کیسے جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، وہاں پر مانگا کیا جاتا ہے، اور واپس آئیں تو آئیں کیسے، ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ ابتدا میں عمرے کا طریقہ تفصیلی طور پر مولانا عبدالعلیم صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا۔ احرام اور اس کی ضروریات، کعبۃ اللہ میں داخل ہونا، اور عمرہ یعنی جو یہاں کا ہمارا سفر شروع ہوتا ہے تو عمرے تک جو بنیادی باتیں اور ضروری باتیں آپ کے گھر سے نکل کر کعبۃ اللہ تک اور عمرہ تکمیل کرنے تک آپ نے سماعت فرمائے۔ اور عمرے کے بعد سے حج تک کا جو گیپ ہوتا ہے وہ عمومی طور پر ہم لوگ غفلت میں گزارتے ہیں، اس کے اندر عشق و محبت کو بھرنے کے لیے حضرت مولانا محسن بن محمد الحمومی صاحب نے بہت ہی محبتوں بھرا اور عشق سے بھرا ہوا بیان انہوں نے فرمایا، تاکہ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات اور ہمارے دل و دماغ کو جھنجھوڑا جا سکے، اور ہمیں اللہ رب العزت کے گھر کو اللہ کی بندگی اور محبت میں پہنچنے پر تیار کیا جا سکے۔ بہت کام آتی ہیں یہ باتیں ہمیں وہاں پہنچنے کے بعد، جب وہاں دنیا چوطرف سے ٹھہر کر کے ہمیں اپنی طرف راغب کرتی ہے تو ایسی باتیں آپ کو اللہ کی طرف مزید آمادہ کرنے، بیت اللہ سے چمٹے رہنے، اللہ کے گھر میں رہنے کے لیے آپ کو آمادہ کرتی ہیں۔ میں نے ابھی جناب عرفان شریف صاحب سے بات کی، پتہ چلا کہ جو عازمین حج یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ پہلے مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے۔ یہ بہت کم، کئی سالوں میں ایک مرتبہ ایسا موقع ہوتا ہے، پہلے آپ مدینہ طیبہ جائیں گے اور مدینہ طیبہ سے آپ احرام باندھیں گے حج کا۔ عام طور پر حیدرآباد سے احرام باندھتے ہیں حج کا، لیکن کئی سالوں میں ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ سے حج کا احرام باندھتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ حیدرآباد سے حج کا احرام باندھنا بھی بڑی فضیلت ہے، ہر قدم پر نیکی ہے، بہت بڑی بات ہے اپنے گھر سے حج کا احرام باندھ کے نکلنا، لیکن مدینہ طیبہ سے جب آپ مدینہ طیبہ میں 8 روز قیام فرما کر وہاں سے جب احرام باندھیں گے تو وہ احرام صرف حج کا احرام نہیں، وہ احرام حج کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا، قدم قدم پر حضور کی یاد ہوگی، قدم قدم پر حضور کا تصور ہوگا، قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آپ کے دل میں ہوگا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حیات میں جو ایک حج فرمایا وہ حج کا احرام آپ نے مدینہ طیبہ ہی سے باندھا تھا، ذوالحلیفہ سے باندھا تھا۔ اور میری درخواست ہے، اب مجھے تو حج کے احکام بیان کرنی ہے، میں اگر آپ کو بہت لذت آئے گی، آپ حج کو جانے سے پہلے یا وہاں پہنچنے کے بعد کم از کم ایک مرتبہ حضور کے حج کی سٹوری سن لیں یا پڑھ لیں، جن کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ لیں، جن کو سننا آتا ہے سن لیں کہ رسول اللہ یہ تو آپ فرائض و واجبات اب پڑھیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تاریخ کو کہاں سے نکل کر کیسے احرام باندھا تھا اور کیا کیفیت تھی احرام باندھنے کی، صحابہ کا کیا عشق تھا، راستہ تمام صحابہ کرام کو حضور نے کیا کیا تعلیمات دی، اور حضور کے ساتھ رہنے والوں کو حضور نے کیسے ان کے جذبات اور ان کی تمام احساسات کو بار بار باہر نکال کر ابھارا، ان کے عشق و محبت پیدا کی، کعبۃ اللہ پہنچنے تک کیا معاملہ تھا، اور پھر وہاں سے مینا اور عرفات و مزدلفہ، پھر اس کے بعد حرم شریف۔ تو یہ آپ لوگ ہم جو بیان کریں گے فرائض و واجبات کے لحاظ سے ہوگا، لیکن آپ کے تصور میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے کہ اب میں ذوالحلیفہ پہ ٹھہرا ہوں. آج سے 1450 سال پہلے ہمارے اور پوری کائنات کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہ ٹھہرے تھے اور یہاں سے احرام باندھا تھا. ایسے کپڑے تیار کی تھی، ایسے حضور کے زلف مبارک تھے، ایسا حضور نے تیار ہوا تھا، سواری پر ایسے سوار ہوئے تھے، حضور کی زبان پہ یہ تھا، حضور کے دائیں یہ تھا، بائیں یہ تھا. اب آپ سوچتے جائیں، تصور کرتے جائیں. ابھی بھائی نے ذکر کیا کہ نماز کیا ہے. رسول اللہ یعنی کسی کو دیکھ رہے ہیں. کس کو دیکھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یعنی ایک نماز جو دن میں 5 وقت پڑھی جاتی ہے، تصور میں یہ آدمی کا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے میں ویسا ٹھہر رہا ہوں جیسے حضور ٹھہرے تھے، میں ویسا رکوع کر رہا ہوں جیسے حضور فرما رہے تھے. تو جب رکوع اور نماز کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہمارے سروں میں ہونی چاہیے، تو پھر حج بیت اللہ کے ایک ایک قدم پر آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس مقام پر حضور کیسے تھے، اس مقام پر حضور کی کیا کیفیت تھی. تو مبارکباد ہے آپ تمام کو، حجاج کرام کو، کہ آپ مدینہ طیبہ سے حج کا سفر، حج کا احرام باندھنے والے، پھر عمرہ ہوگا. یہ تفصیلات تو بیان کی. اب میری جو عنوان ہے وہ آپ سماعت فرمائے کہ حج کے 5 روز کیسے ہوتے ہیں. اصل بات، اس سے پہلے کی بات عمرے کی تھی، کعبۃ اللہ حرم شریف میں آپ کیسے رہیں، یہ باتیں ہوئیں. اب حج بولتے کسے ہیں، حج اصل شروع کب سے ہوتا ہے، اور حج کے 5 روز کیسے ہوتے ہیں. میں بڑے سادے الفاظ میں پہلے آپ کو حج کے فرائض اور حج کے واجبات لکھا دیتا ہوں، آپ لکھ لیں. بہت کوشش کریں کہ کم از کم آپ یہ چیزوں کو تکمیل کر لیں. اس سے زائد چیزیں کہیں پر کسی وجہ سے چھوٹ بھی جاتی ہیں یا اس میں آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں، حج تو تکمیل ہو رہا ہے. فرض اور واجب کے بعد سنتیں اور مستحبات سے ہونا بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز اگر چھوٹ جاتی ہے تو آپ کا حج ناقص ہو جائے گا، اور اگر فرض چھوٹ جاتا ہے تو حج نامکمل حج ہی نہیں ہوگا. تو یہ آپ کو بڑی ضروری چیز یاد رکھ لینی چاہیے جو پلر ہے حج کے. تو پہلے حج کے فرائض. حج کے متعلق یاد ہے کہ حج کے 3 فرض ہیں. صرف 3 چیزیں حج میں فرض ہیں. فرض کا مطلب کیا ہے کہ جس کے بغیر وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے. اگر وہ چھوٹ جائے تو حج ہی نہیں ہوتا. جیسے نماز ہے، رکوع سجدہ قیام فرض ہے، رکوع نہیں کر رہے آپ تو پھر رکوع چھوٹ گیا ہے تو نماز ہی ختم ہو گئی، نماز ہی نہیں. تو ایسے ہی حج میں 3 فرض ہیں، یاد رکھیں. 3 فرض کون سے ہیں؟ سب سے پہلا فرض حج کے اندر جو ہے وہ احرام. احرام باندھنا. احرام 2 کپڑوں کا نام نہیں، مولانا نے ذکر کیا ہوگا کہ 2 کپڑوں کا نام نہیں. حج احرام ایک کیفیت کا نام ہے، ایک آپ کے اوپر ایک کیفیت اور ایک پروٹوکول کا نام ہے کہ جس کے اندر سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، جو نہیں مار سکتے، بال نہیں توڑ سکتے، اور دیگر جو بھی باتیں احرام کی آپ کے اوپر وہ پوری چیزیں طاری ہو جاتی ہے. وہ کیفیت کا نام احرام. تو سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آپ احرام کی حالت میں آ جائیں، نیت کریں. نیت کے ساتھ ہی یہ پورا کا پورا آپ کے اوپر یہ لاگو ہو جاتا ہے. نیت یاد رکھیں، سب سے پہلے احرام، نیت. سب سے پہلا فرض نیت اور احرام. نمبر 1. اب کب کرنا ہے نیت میں آپ کو پھر بتاؤں گا. احرام اور نیت سب سے پہلا فرض. نمبر 2. 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات.
عرفات کے میدان میں قیام کرنا، یہ 9 تاریخ کو یہ وقوف عرفات یہ دوسرا فرض ہے۔ کون سا؟ دوسرا فرض، یاد رکھیں اور اپنی زبان سے ریپیٹ بھی کرتے جائیں، بھول نہ جائے، 2 بات۔ تیسرا فرض طواف زیارہ، طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارہ۔ یہ کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ 3 باتیں ہوں گے۔ احرام و نیت پہلا فرض، دوسرا فرض بولیے عرفات، وقوف عرفات، اور تیسرا فرض طواف زیارہ، طواف افاضہ۔ 3 فرض، یہ 3 فرض ہو گئے، آپ کا حج ہو گیا۔ یعنی ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو اب دنیا کی کوئی طاقت آپ کو حج نہیں کر، وہ حج نہیں بول سکتے آپ۔ یہ تینوں میں سے ایک چیز بھی اگر نہیں کر پائے آپ، نہیں ہو سکا، تو یہ 3 فرض ہوئے۔ ایسے ہی فرض کے بعد کا درجہ ہوتا ہے واجب کا۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ اگر وہ چھوٹ جاتا ہے، نہیں چھوٹنا چاہیے، اگر وہ چھوٹ جاتا ہے تو پینالٹی ہوتی ہے، دم دینا پڑتا ہے، دم دینے سے اس کی ریکوری ممکن ہے، لیکن واجب ہے وہ۔ تو فرض کتنے ہوئے؟ 3۔ واجبات کتنے ہیں؟ 6 واجب ہیں، یاد رکھیں۔ کتنے؟ 6 واجب ہیں۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ ایسا عمل جس کو کرنا ضروری ہے، اگر کسی وجہ سے، کوئی پرابلم کی وجہ سے، کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اس کی ریکوری کے لیے، اس کو تکمیل کرنے کے لیے، جیسے آپ نماز میں واجب چھوٹتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سجدے سہو کرتے ہیں۔ ویسے ہی حج میں واجب چھوٹ جاتا ہے تو دم دینا پڑتا ہے، دم کے ذریعے آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں۔ یہ 6 واجبات کون سے ہیں؟ یہ 6 واجبات لکھ لیں اور میرے ساتھ پھر میں ریپیٹ کراؤں گا، جیسے ریپیٹ کرا آپ ریپیٹ کر لیں، یاد ہوگا۔ کئی کیمپس آپ اٹینڈ کریں، یہ بدلنے والا نہیں، حج کے انداز بدلائیں گے آپ کو، یعنی مشورے آئیں گے، کوئی کچھ کہے گا، یعنی کوئی کہیں سے نیت کرنے کا ہے، لیکن یہ کرنا تو کمپلسری ہے، یہی حج ہے۔ اب 6 کیا ہے؟ نمبر 1 مزدلفہ کا قیام، مزدلفہ کا قیام، قیام مزدلفہ یہ پہلا واجب ہے۔ کیا ہے؟ قیام مزدلفہ پہلا واجب۔ نمبر 2 رمی جمار، شیطان کو کنکریاں مارنا، رمی جمار کہتے ہیں، رمی کہتے ہیں پھینکنے کو، جمار، رمی جمار کنکر پھینکنا، شیطان کو کنکر مارنا، یہ دوسرا واجب ہے۔ اس کے اوقات میں بھی آپ کو بتلاؤں گا۔ دوسرا واجب کیا ہے؟ رمی جمار۔ تیسرا واجب قربانی، جسے ہم کہتے ہیں دم شکر، قربانی دینا۔ یہ حج کے 3 قسموں میں سے 2 لوگوں کو، متمتع اور قارن، 3 قسمیں بتائے آپ کو حج کی، اس میں سے 2 قسمیں جس میں حج اور عمرہ ایک احرام میں کرنے والے کو بھی، الگ الگ حج و عمرے کے الگ احرام، ان دونوں کے لیے بھی قربانی دینا، جسے وہاں دم شکر کہتے ہیں، واجب ہے۔ یہ تیسرا واجب ہو۔ پہلا واجب قیام مزدلفہ، نمبر 2 رمی جمار، نمبر 3 بولیے دم شکر، نمبر 4 بال نکالنا، حلق یا قصر، بال کم کرانا یا بال پورے وسترے سے نکلوا لینا، یہ 4 ہو گئے۔ نمبر 5 دیکھیے، صرف موبائل سے ریکارڈ کرنے سے نہیں ہوگی بات، آپ ریکارڈ کریے ضرور، پھر اندر چلے جاتا وہ، لکھنا ہے، یاد رکھنا۔ نمبر 5 سعی کرنا، طواف زیارہ کے بعد کی سعی، طواف زیارہ کے بعد کی سعی، یہ پہلے بھی کی جا سکتی ہے، بعد میں بھی اس کا مسئلہ بھی بیان کروں گا میں۔ یہ 5واں واجب ہو، ٹھیک ہے۔ 6واں واجب کیا ہے؟ طواف وداع، مکہ مکرمہ چھوڑتے وقت طواف کرنا واجب ہے، اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ یہ 6 واجبات ہوئے۔ ریپیٹ کریے میرے ساتھ، بتائیے کہ پہلا واجب کون سا ہے؟ مزدلفہ کا قیام، نمبر 2 رمی جمار، نمبر 3 دم شکر، نمبر 4
حلق یا قصر، نمبر 5 سعی کرنا، نمبر 6 طواف وداع۔ یہ 6 واجبات اور 3 فرائض۔ اللہ کے فضل سے اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں، 9 کام، یہ 6 اور 3، اگر یہ 9 کام گن کر یہ میرا ہو گیا، نوٹ بنا لیجئے، چیک لسٹ بناتے ہیں ہم، ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں، ایسا لکھ لیجئے، کام کر لیا، اس پہ ٹک ڈال دیجئے۔ آپ یہ 6 کام اور وہ 3 9 کام ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ میرا حج تکمیل ہو گیا۔ اب یہ کیسے کرنا ہے، ایک ایک میں کیا کیفیت لانا ہے، سنتیں کیسی آنا ہے، اس میں مستحبات کیسی ہونا ہے، یہ جتنا چاہے اس پہ آپ لوازمات لگائیے، خوبصورتی لگائیے، ڈیکوریشن، اس کو جتنا اچھا کرنا ہے، یہ آپ کی اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن اس میں کمی نہیں ہونا ہے۔ یہ 9 چیزوں میں کوئی کمی، کوئی کمپرومائز، کوئی چیز پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ چلیے اب یہ 9 باتیں جب آپ سمجھ گئے اور لکھ لیے، تو اب حج کی جرنی شروع کریں گے ہم۔ اب ہم عمرہ کرنے کے بعد مدینہ طیبہ سے آپ لوگ تشریف لائے مکہ مکرمہ، عمرہ کیے، اور عمرہ کرنے کے بعد ابھی چونکہ حج کے لیے بڑا وقت ہے، آپ لوگ احرام اتار دیے، اپنے اکوموڈیشن میں ہیں، روزانہ فرض نمازوں کو آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں اپنی جگہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا۔ ذی الحجہ کے مہینے شروع ہونے کے بعد یہ 10 دن ذی الحجہ کے بڑے اہم ہیں۔ یہاں رہتے وقت بھی آپ یاد رکھیں، اس کے اندر روزے رکھنے کی فضیلت، عبادتیں کرنے کی فضیلت، فرمایا اس کی ایک ایک رات میں عبادت کرنا ایک ایک سال کی عبادت کی فضیلت ہے۔ آپ اب اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، اب آپ حج کرنے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو روزانہ ایسے کام میں لگائیں جس سے شوق بڑھتا جائے، ذوق بڑھتا جائے۔ یہاں تک کہ 7 تاریخ آ گئی، آپ امیجن کیجئے کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، اپنے اپنے اکوموڈیشن میں 7 تاریخ آپ کی الحمدللہ آ گئی۔ 7 تاریخ کو اب حج کمیٹی اور دنیا بھر کے جو حجاج کرام آتے ہیں، چونکہ اب آپ کو جانا ہے مینا، 7 تاریخ اصل جانا ہے 8 تاریخ کو، 8 تاریخ کی ظہر سے جانا ہوتا ہے آپ کو، لیکن دنیا بھر کے لاکھوں حجاج مینا کے میدان میں جمع ہونا مختلف راستے ہیں، تو ان راستوں سے گزر کر جانے کے لیے وہاں کی حکومت ہر معلم کو ایک وقت مقرر کر دیتی ہے کہ آپ کے تحت حجاج یہ راستے سے یہ وقت پہ چلے جائیں۔ تو اب ہم وہاں پر ضد نہیں کر سکتے، عمومی طور پر حج کمیٹی سے جانے والے حضرات کو 7 تاریخ کو عصر کے بعد سے تیار کر دیا جاتا ہے، مغرب کے بعد اب آپ کو نکلنا ہے، اعلان ہو جاتا ہے، پہلے لگا دیا جاتا ہے، تو اب آپ کو اپنی اکوموڈیشن میں عمرے کا احرام آپ اتار دیے تھے، اب یہاں پر آپ جہاں بھی اکوموڈیشن ہے وہاں پر آپ پھر سے 80 احرام باندھے گا، احرام باندھ لیے، اس وقت آپ حرم شریف کو آنے کا موقع ملا تو ٹھیک ہے، بسس بند ہو جاتے ہیں، عام طور پر آنے نہیں دیتے، کوئی مسئلہ نہیں، جہاں اکوموڈیشن ہے وہاں قریب کی مسجد میں جائیں، اور احرام جیسے ابھی آپ عمرے کے لیے باندھے تھے، باندھنا تو ویسے ہی ہے، وہاں جا کر 2 رکعت نفل نماز آپ پڑھیں گے، اور 2 رکعت نفل نماز اس وقت سر ڈھانک کے پڑھیں گے، اور نماز ہونے کے بعد وہ نکالیں گے، اور نکال کر آپ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 3 مرتبہ لبیک کہیں، اور اس کے بعد بولے کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ عربی زبان میں آپ کو آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے اردو میں بولی، اے اللہ میں حج کرنے آ رہا ہوں، اللہ میں تیرے بلاوے پہ آیا ہوں، تو مجھے بلایا، میں حاضر ہوں، حج کرنے آیا، اللہ اب اس حج کو میرے لیے آسان کر دے اور میرے طرف سے قبول فرما لے۔ جیسے ہی آپ نیت کرے، بس یہاں سے آپ احرام کی حالت میں آ گئے، سر نہیں ڈھانکنا ہے، بس آپ حج کا نیت بچی احرام باندھے اور لبیک بولے، بس یہاں سے آپ کا حج شروع ہو گیا۔ اب آپ احرام باندھ لیے، حج کی حالت میں اب آپ ماشاءاللہ، اب یہاں سے آپ چلیں گے، اب آپ کی جو بھی گاڑی آئے گی اس گاڑی میں سوار ہوں گے، جائیں گے،
تو اب احرام باندھنے کے وقت آپ یاد رکھ لیں اس کی جو بھی سنتیں، میرے پاس وقت نہیں، میں یہ تفصیلات نہیں بتاؤں گا، اب سیدھا سفر آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات ابھی بڑے بھائی صاحب نے جو ذکر کیا، حج میں ہے کیا؟ سب سے پہلے اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کا خلاصہ بیان فرمایا، اللہ نے بھی بیان فرمایا، حج کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ تمہیں برداشت کرنا ہے۔ مرضی کے خلاف تم سے کوئی کام ہوگا تو زبان چلا دیں گے، حج برباد ہو جائے گا۔ مرضی کے خلاف کام ہوگا، تکلیف ہوگی، ٹھہرنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، اس میں ہاتھ چلا دیں گے، حج برباد ہوگا۔ من حج للہ ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ حج کے اندر کوئی بڑی بڑی باتیں حضور نے نہیں فرمایا، زبان محفوظ رکھے، اپنی ہاتھ کو محفوظ رکھے، بس سمجھو کہ واپس تم ایسے آئیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، آپ اس بات کو یاد رکھیں۔ قرآن مجید نے بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، السلام علیکم، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ تم حج کرو تو حج کے اندر تمہیں اپنے آپ کے اخلاق مینٹین کرنی چاہیے، اور جب آپ احرام پہن لیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو بھی آپ کاؤنٹنگ ہے اللہ کے پاس، بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی کاؤنٹنگ ہے۔ ہمیں حج کرنے کا موقع ملا بڑوں کے ساتھ، بڑے اللہ والوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں دیکھو میاں حج کرنے تم آئے تو تم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ بلائے، اور اللہ جب بلایا تو اللہ کے پاس طے ہے کہ کس کو کیسا حج کرانا ہے، اللہ کے پاس طے ہے تمہیں کہاں بٹھانا ہے، کہاں ٹھہرانا ہے، کیا کتنا بھوکا رکھنا ہے، کب کھانا دینا ہے۔ جب ایک کسی بڑے آدمی کے پاس دعوت میں گئے تو زبان پہ شکایت نہیں لاتے، خدا کے دربار میں گئے تو شکایت کس کی کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں کی شکایت، نہیں، تم تصور میں رکھو میرا مولا مجھے یہاں ٹھہرانا چاہتا ہے تو ٹھہرا رہا ہے، پسینہ جا رہا ہے تو قوت برداشت پیدا کرے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں حج پورا برداشت کا نام ہے۔ کیوں؟ آپ احرام باندھتے یہ سمجھیں گے چلو اب مینا پہنچ جائیں گے، نہیں پہنچیں گے، اکاموڈیشن میں ٹھہرے رہیں گے، 1 گھنٹہ ٹھہرنا پڑے گا، 2 گھنٹے، بس آ رہی ہے، بس آئی، سیٹ نہیں ملے گی۔ اب یہ یہاں سے آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور میں ایک حدیث سناؤں گا، میں کوئی حج کمیٹی آف تلنگانہ کا نمائندہ نہیں ہوں، میں رسول اللہ کا نمائندہ ہوں، حضور کا نوکر ہوں، سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس حج میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی وہ حج اتنا زیادہ قبول ہے، وہ حج اتنا زیادہ قبول ہے۔ تو بعض وقت آپ کو عادت ہو جائے، آپ مزہ لیجیے، میرا مولا زندگی تمام کے گناہ معاف کرنے ٹھہرا بلایا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ الیکٹریسٹی کی بل آپ کی معاف ہو جائے گی، ٹھہرو لین میں، صبح سے شام تک ٹھہر جائیں گے، اللہ فرماتا ہے زندگی بھر کے گناہ معاف کروں گا۔ کیا کرنا ہے مولا؟ 50 رکعت نماز پڑھنا ہے؟ کچھ نہیں، ٹھہرنا ہے، وہاں ٹھہرنا ہے تو ٹھہرنا ہے، بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے، چلنا ہے تو چلنا ہے، کوئی ایکسٹرا نمازیں نہیں ہے، کوئی زیادہ ایکسرسائز نہیں ہے، بس آپ کی قوت برداشت اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو مینا 5 روز کا حج، سب سے پہلا دن 8 تاریخ، 7 تاریخ کو آپ کو سہولت کے لیے لے چلیا جائے گا، آپ پہنچ جائیں گے مینا میں 8 تاریخ کی صبح، زیادہ دور نہیں ہے، رات میں ہی پہنچ جا سکتے ہیں، لیکن کاؤنٹنگ جو آپ کی شروع ہوگی حج کی وہ 8 تاریخ کی ظہر سے شروع ہوگی، 8 تاریخ کی ظہر سے 5 نمازیں اب آپ کو مینا میں پڑھنی ہیں، 8 تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر۔ کیا کرنا ہے یہاں پر؟ ایکسٹرا عبادتیں کرنی ہیں، کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ایک سے زائد حج کا موقع دیا، بہت غور کیا میں کہ مالک یہاں کیوں ٹھہرایا؟ عرفات پہ جانا ہے تو سیدھا چلا جاؤ، نہیں، ٹھہرنا ہے۔ مالک کیوں ٹھہرنا ہے؟ تو آپ امیجن کیجئے کہیں کسی بڑے کے دربار میں جانا ہوتا ہے نا، کسی بڑے منسٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک پیشی ہوتی ہے، پیشی،
جو بھی آتا ہے اسے وہاں بٹھا دیا جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. باہر سے بھاگم دوڑی کر کے آئے تو ایک بڑے آدمی کے سامنے ٹھہر کے بات نہیں کر سکتے، ہانپتے کرتے دماغ بنتے، وہاں بیٹھ جاؤ. کچھ لکھنا ہے تو لکھ لو، کچھ پلان کر لو، تھوڑا تھم جاؤ، اپنے آپ کو ری چیک کر لو، کیونکہ جا رہے ہیں نیکسٹ دن بہت بڑی جگہ جانے والے ہیں، بہت بڑے کے سامنے پیش ہونے والے ہیں. اللہ اکبر. تو عام طور پہ لوگ مینا کے میدان میں جا کے وقت ضائع کرتے، یہاں تو کچھ بھی نہیں. نہیں، بہت بڑا کام ہے. 9 تاریخ کو دنیا کا سب سے بڑا دن ہے. اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. آپ کی ایک ایک آہ کو اللہ سننے والا ہے. دنیا میں اس سے بڑا مقام پہ آپ جانے والے نہیں ہیں. تو اب مینا کے میدان میں لا کے ڈال دیا گیا. اپنے آپ کو غور کرو، بولنا کیا ہے کل اللہ کو؟ اللہ کے سامنے کل جا کے اپنے دل کو کھولنا ہے تو کیا کھولنا ہے؟ پچھلے گناہوں میں کیا معافی مانگنی ہے؟ آئندہ زندگی کے لیے کیا مانگنا ہے؟ اپنے علاوہ رشتہ داروں کو کس کو یاد کرنا ہے؟ اپنے گھر کو، خاندان کو، شہر کو، ملک کو، دنیا کو. سیدھا جائیں گے، نکل کے آ جائیں گے، ارے میرے کو یہ یاد نہیں آیا، یہ یاد نہیں. مینا میں رکو، صرف نماز پڑھو 5، غور کرو، لکھو. میں اپنے ساتھیوں سے لکھاتا ہوں، لسٹ بناؤ کس کس کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ اکبر. دنیا بہت پریشان ہے. آپ بڑے دکھ بھروں سے نکل کے جا رہے ہیں، بڑے مصیبت زدوں کے درمیان سے نکل کے جا رہے ہیں، بڑے محتاجوں کے درمیان سے نکل کے جا رہے ہیں. اگر اس میدان میں آپ کسی دکھ بھرے کا نام بھی لے لے تو خدائے عز و جل آپ کے اتنے قریب ہے کہ صرف تمہاری زبان سے اس کا نام نکلنا ہے، وہاں اس کے بارے میں فیصلے ہو جاتے. اتنی بڑی جگہ آپ جا رہے ہیں. تو مینا کے اس میدان میں 5 وقتہ نمازوں کے درمیان کوئی بہت بڑے کام نہیں ہے. ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک بیٹھو، یاد کرو کہ مالک مجھے کیا مانگنا ہے، مالک مجھے کیا چھڑانا ہے، میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، بہن کے بچوں کے لیے، بھائی کے بچوں کے لیے، پڑوس کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مسلیوں کے لیے ذمہ کس کو مانگا. آپ کو وقت بس نہیں ہوگا. میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، وقت بس نہیں ہوگا. لکھتے لکھتے پیپر بڑا ہو جائے گا. آپ یاد رکھیں، عرفات کے اندر جب آپ مینا کی یہ معاملہ، السلام علیکم، میں اپنی بات آگے بڑھانے سے قبل ہمارے مہمانان گرامی کا تعارف کرانا چاہوں گا. محترم جناب سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے درمیان ہیں. تلنگانہ کی ایک بہت بڑی خاندان سے آپ کا تعلق ہے. اللہ رب العزت نے طبقہ مشائخ اور طبقہ علماء دونوں میں بڑا ممتاز مقام آپ کو عطا فرمایا ہے، اور ایک بہت بڑی بارگاہ قاضی پورہ شریف کے، وہاں پر آپ قاضی پیٹ شریف کے آپ ذمہ دار بھی ہیں اور وہاں کے سجادہ نشین ہیں، اور بہت بڑے مذہبی آپ الحمدللہ ایک لیڈر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت تلنگانہ حج کمیٹی کے آپ سربراہ اور ذمہ دار بھی ہیں. محترم جناب فہیم قریشی صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں. یہ بھی موجودہ حکومت، جو نئی حکومت ہماری بنی ہے، اس میں مائنورٹیز کے خاص طور پر ایک اہم ذمہ دار اور سب کے لیے تمام فکر کرنے والے اور مائنورٹیز کے تمام مسائل کی حکومت میں نمائندگی کرنے والے ہیں. اور تلنگانہ کے اندر جو مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ہیں، اس کی ٹمریز کی ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، جہاں غریب مستحق ہزاروں بچے وہاں پڑھتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے امت کو امید ہے کہ وہ بہترین انداز میں وہ طلبہ کامیاب ہو کر
پورے تلنگانہ کے لیے روشن مستقبل کا ضامن بنیں گے۔ ہم اپنے اس جلسے میں بزرگوں کا اور میرے ماموں جان مولانا حامد حسین حسان فاروقی صاحب یہاں ہمارے اس پروگرام کی نگرانی کر رہے ہیں، چونکہ یہ حضرات بڑی مشکل سے وقت نکال کر آئے ہوئے ہیں، تو میں ان تمام کا استقبال کرتا ہوں اس پروگرام میں۔ اور چونکہ ہمارا طویل سفر ہے، تو اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے تعارف کرا دوں گا، اس وجہ سے میں نے اپنی بات کو یہاں پر روک کر بات کی۔ جزاک اللہ خیر، آپ حضرات کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ تو حاضرین محترم، ہم 8 تاریخ کو الحمدللہ مینا میں موجود ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء ہم نے ادا کر لی۔ اب بعض حضرات فجر پڑھا کر یہاں سے عرفات لے جاتے ہیں، اور یہاں سے بھی وہی انتظامات کے لحاظ سے بعض حضرات رات ہی میں آپ کو عرفات لے کر چلے جائیں۔ جو وقت مینا کا مل رہا ہے اس کے اندر آپ کو پورے اہتمام سے اپنے نیکسٹ دن کی تیاری کرنی ہے۔ ایسے ڈائری اپنے پاس رکھ لیں۔ میں کیوں بول رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عرفات کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس سے بڑی اپورچنٹی نہیں ہے۔ دعا کرنے کے لیے آپ کو کہیں تو آپ ہاتھ اٹھا کر 5 منٹ میں تھک کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کیا دعا کرو، کس کے لیے دعا کروں۔ ہو گیا، ہاتھ اٹھائے ختم ہو گئے۔ اجتماعی دعا کوئی مل صاحب کرائے 1 آدھ گھنٹہ، اس کے بعد ٹائم ظہر سے مغرب تک دعا کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ عرفات کے میدان میں چلے گئے۔ عرفات میں آنے کے بعد یہ حج کا دوسرا فرض ہے۔ پہلا فرض کون سا ہوا؟ آپ نے اس اکوموڈیشن میں نیت کی اور احرام باندھے، تو یہ پہلا فرض ادا ہو گیا۔ اب دوسرا فرض آپ کا ادا ہو رہا ہے عرفات کے میدان میں۔ عرفات کے میدان میں وقوف عرفات۔ یہ عرفات کا میدان کیا ہے یہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یہ مینا سے عرفات تک کا فاصلہ تقریباً 9 کلومیٹر کا ہے۔ ایک بہت بڑا میدان ہے۔ اس کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ اس کے 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب زمین میں بھیجا گیا، حضرت آدم و حوا کو، آدم یہاں پر سری لنکا میں سرندیپ کے مقام پہ آئے، حضرت حوا عربستان میں آئے، یہ دونوں کی ملاقات مقام عرفات میں ہوئی۔ ایک دوسرے کو پہچانے، اس وجہ سے عرفات کہتے ہیں۔ دوسری وجہ فرمایا کہ یہ دونوں جب یہاں پہنچے، جنت سے آئے تھے، یہ دونوں مل کر وہاں پر اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی غلطی اور یعنی اللہ سے اپنی معافی چاہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ تو رب العالمین سے ان کی وہ قربتیں نصیب ہوئی، وہ رب العالمین کا تعارف انہیں نصیب ہوا، تو اس وجہ سے اس مقام کو مقام عرفات کہتے ہیں۔ اور دیگر وجوہات بھی بتلایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر گئے تھے، کئی دن کے بعد واپس آئے تو اپنے فرزند حضرت اسماعیل سے ان کی ملاقات مقام عرفات میں ہوئی، کیونکہ بہت دن کے بعد اپنے فرزند کو دیکھ رہے تھے، تو عرفات میں ان کو دیکھ کر اندازہ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، دونوں کی ملاقات ہوئی، تو اس وجہ سے اسے مقام عرفات کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک بچھڑا ہوا بندہ، ایک دور ہونے والا بندہ، دنیا اور شیطان کی وجہ سے دور ہونے والا بندہ، مقام عرفات میں پروردگار کی معرفت اسے ملتی ہے، اللہ کا قریب ہوتا ہے۔ تو مقام عرفات میں آپ جب میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو ظہر سے معاملہ اصل شروع ہوتا ہے۔ فجر سے ظہر تک کا وقت آپ پہنچنے، سیٹ ہونے، وہاں اگر موقع ہو تو آپ اگر حمامات صاف ہو تو غسل کر لیں، ورنہ اگر موقع نہ ہو تو وضو کر لیں۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقوف عرفات دعا ہی دعا ہے، دعا کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کو بھی مؤخر کر دیا، مقدم کر دیا۔ کیسے؟ ظہر سے لے کر کے مغرب، بیچ میں عصر کی نماز آنے والی ہے، تو میں نماز کے لیے لوگ ہٹیں گے پھر نماز پڑھ کے جائیں گے، نہیں، ظہر کی نماز سے مغرب کی نماز تک مسلسل دعا۔ اس وجہ سے فرمایا عصر کی نماز کو ظہر کی نماز کے ساتھ ادا کر لیا جائے، فارغ ہو جاؤ اور صرف دعا کرو۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تشریف لائے، بڑے غور سے سنیں آپ، جب تشریف لائے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ مقام عرفات میں ایک جبل الرحمہ بول کے ہے، ایک پہاڑ ہے، چھوٹا سا پہاڑ ہے، اس کے دامن میں اونٹ پر تشریف فرما ہوئے، ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا فرمائی اور اس کے بعد دعا کرنے لگے۔ دعا شروع ہوئی حضور کی، اونٹ پہ بیٹھ کر دعا کرنے لگے۔ کتنی دیر دعا؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ صحابہ پریشان ہے، دھوپ شدت کی ہے اور پسینے سے شرابور ہے تمام صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ عالم ہے، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، اونٹ کو پوری آپ کی داڑھی مبارک لگ رہی ہے، پورے آنسو نیچے گر رہے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے اتر جاتے ہیں، ٹھہر کے دعا کر رہے ہیں، بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ آپ ظہر سے لے کر کے عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہوا، 5.5 گھنٹوں تک نان اسٹاپ دعا فرمائی۔ 1 منٹ کے لیے، 1 گھٹ پانی پینے کے لیے بھی حضور نہیں رکے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئی، حضور جب بالکل مغرب کا وقت آیا رو رو کر اتنی اپنی 5.5 گھنٹے کون دعا کر رہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ کو دودھ پیش کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دودھ کے 2 گھونٹ پیے۔ میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو ہاتھ اٹھا کے دعا کرو تو کتنی دیر دعا کریں گے؟ مینا کے میدان کا آپ کا ہوم ورک آپ کو عرفات میں دعا کرنے کا حوصلہ دے گا۔ لسٹ دیکھیں گے تو دعا نکلتے جائے گی، نکلتے جائے گی، کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو کر سکیں گے، ورنہ ہمارا اپنے رب سے تعلق ہی کیا ہے؟ بہت کم تعلق ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، احادیث بتاتا ہوں، ابھی صرف فرائض بتا رہا ہوں، میں احادیث بتاتا ہوں۔ تو یہ آپ کا دوسرا فرض، عرفات کے میدان میں کب سے؟ ظہر سے لے کر کے، زوال سے لے کر آپ کو رہنا ہے غروب آفتاب تک۔ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر سے آتا ہے پرواہ نہیں، 1 بجے نہیں آ کر 1:30 بجے آیا، 2 بجے آیا، 3 بجے آیا، پرواہ نہیں، لیکن نکلے گا کب؟ مغرب کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کا میدان نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایسا فرض ہے کہ آپ اگر کوئی بیمار بھی ہے، دواخانے میں ہے، ICU میں ہے، تب بھی اس کو اسٹیچر پر رکھ کر لے آ کر عرفات کے میدان میں ٹھہراتے ہیں، تھوڑی دیر صحیح، تب اس کا حج ہوتا ہے، نہیں تو اس کا حج ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وقوف عرفات فرض ہے اور یہ رکن اعظم کہلاتا ہے، اسی کو حج کہتے ہیں۔ اس کے مسائل کیا ہے؟ جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو مسجد نمیرہ، وہاں پر ایک مسجد ہے جو حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد ہے، مسجد نمیرہ۔ حکم یہ ہے کہ اگر آپ وہاں جا سکتے ہیں، قریب میں ٹینٹ ہے، آپ جا سکتے ہیں، راستوں سے واقف ہیں، تو وہاں جائیں، وہاں کے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں، تو وہ خطبہ دیں گے اور 2 نماز ایک ساتھ پڑھائیں گے۔ کون سے؟ ظہر اور عصر، دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھائیں، اور دونوں کے دونوں نمازیں وہ قصر پڑھائیں گے، 2 رکعت پڑھائیں گے۔ ایسا کرنے کا حکم ہے، 1 اذان پہلے ہوگی، اس کے بعد 1 اقامت ہوگی، 2 رکعت نماز ہوگی، پھر سلام پھیریں گے، ظہر ہو گئی، سنت نہیں پڑھیں گے، پھر اقامت ہوگی دوسری، پھر عصر کی نماز پڑھ لیں گے۔ اب وہاں سے آپ فارغ ہو گئے۔ اگر آپ مسجد کو پہنچ رہے ہیں تب احناف، ہم لوگ جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، احناف کہتے ہیں اگر آپ مسجد نہیں جا سکتے ہیں، اپنے کیمپ میں ہیں، اور اکثر مشورہ یہ دیتے ہیں، اکثر لوگ نئے ہوتے ہیں، چلے گئے تو راستہ بھٹک جائیں گے، واپس آنے تک دعا کا پورا وقت ختم ہو جائے گا، اور آپ کو اگر ٹینٹ نہ ملا، قافلہ نہیں ملا، تو آگے کے مراحل مشکل ہو گئے۔ تو آپ اپنی جگہ پر ہی نماز پڑھ لیں۔ اگر اپنے کیمپ میں نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھ لیں گے، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے، دونوں کو ملا کر نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ وہ کس کا حق ہے؟ وہ پورے امام حج کا حق ہے، جو پورے حج کا ایک امام ہوتا ہے، اس کا حق ہے۔ اگر آپ نہیں جا سکے تو اپنی جگہ پڑھیں گے، دعا کا اہتمام خوب کریں گے۔ یہاں کا ایک وظیفہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یاد رکھیں، عرفات کے میدان کا وظیفہ لکھ لیجئے، نمازوں کے بعد
ظہر پڑھ لیے ظہر سے عصر کے درمیان یا عصر سے مغرب کے درمیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی چہارم کلمہ، چوتھا کلمہ ہے نا، کیا ہے چوتھا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ چوتھا کلمہ 100 مرتبہ پڑھیں. کتنے بار؟ 100 مرتبہ. سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیں. کس کو کہتے ہیں سورہ اخلاص؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیں. اور تیسرے درود شریف، درود ابراہیم، یہ 100 مرتبہ پڑھیں. 3 چیزیں 100 مرتبہ ہو گئے. اب حضور کا پیغام سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی یہ پڑھ لیتا ہے تو اب اس کے بارے میں فرشتوں سے اللہ پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ میری حمد بیان کیا، تحلیل کی، یعنی لا الہ الا اللہ، پھر سبحان اللہ پورے چوتھے کلمے میں، پھر میری وحدانیت بیان کیا، میرے نبی پہ درود بھیجا. فرشتوں بتاؤ اس کو کیا اجر دینا ہے؟ فرشتے کہیں گے پروردگار یہ اپنی مغفرت طلب کر رہا ہے، آپ اسے معاف فرما دیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا کہ یہ اپنی مغفرت طلب کر رہا ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں. اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ پڑھنے کے بعد یہ پورے عرفات کے میدان کے تمام حجاج کے متعلق مجھ سے پوچھے کہ اے اللہ یہ پورے حجاج کو معاف کر دے تو میں سب کو معاف کر دیتا ہوں. یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پورے حجاج کی معافی چاہے تو میں معاف کر دیتا ہوں. پورے 20 لاکھ حجاج، 40 لاکھ حجاج کی معافی اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کا دل بڑا ہے، آپ بولیے اللہ ہمارے انڈونیشیا کے، ملیشیا کے، پاکستان کے، مولا جو حجاج ہے اللہ سب کو معاف کر دے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمہارے اس وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ سب کے بارے میں تمہاری بات سن لے گا. بہرحال اب آپ کا مغرب کے وقت کا قریب اندھیرا شروع ہو گیا. اعلان ہوتا ہے کہ بھائی بسوں میں بیٹھ جاؤ. ابھی مغرب نہیں ہوئی لیکن مغرب ہونے سے پہلے بسوں میں بٹھا دیا جاتا ہے، بسوں میں بیٹھ کر کے آپ دعا کر لیں کیونکہ بس نکلنے کا وقت ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ آپ بیٹھ جائیں گے بسوں میں. اب تک عالم یہ تھا کہ ہم مغرب کا وقت ہوتے مغرب پڑھتے تھے، لیکن حکم یہ ہے مغرب اب نہیں پڑھیں. مغرب سورج ڈوبنے کے باوجود مغرب ہم نہیں پڑھیں گے. حکم ہے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو گناہ ہے. حکم ہے کہ آپ مغرب نہیں پڑھیں گے. کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اب آپ مغرب کا وقت ہوتے ہی میدان عرفات چھوڑ کر نکل جائیں. یہ ان لوگوں کو عرض کر رہا ہوں خاص طور پر، بعض لوگ پیدل ہم کر لیں گے بول کے نکل جاتے ہیں. مسجد نمیرہ میں جا کر کے وہاں پر نماز پڑھ لیتے ہیں. بڑی غور سے سنیے یہ بات. مسجد نمیرہ میں آپ جا کے نماز پڑھ لیں گے تو مسجد نمیرہ کا سامنے کے تقریباً 8 صف 10 صف جو ہے وہ میدان عرفات کے باہر ہے. آپ سمجھے؟ آپ وہاں جا کے میں رک جاؤں گا تو آپ کا وقوف نہیں ہوگا، آپ کو اندر آنا پڑے گا. ساتھ میں کوئی جاننے والے ہیں تو آپ کو بتائیں گے. آپ انڈیویجول دوست نکل گئے پریشانی ہو جاتی. میدان کے باہر ٹھہرنے سے آپ کا وقوف نہیں ہوگا. مسجد کے شروع کے 8-10 صف لکھا ہوا ہے سامنے کہ یہ عرفات کے باہر والا حصہ، امام صاحب جہاں نماز پڑھا رہے ہیں اس کے بعد کے اندر والے حصے میں آپ وقوف کرنا ہے. نماز پڑھ کے اندر آ جائیے پرواہ نہیں، آپ اندر والے حصے میں رہنا ہے. اور دوسری بات، آپ انتظار کریے کہ جب تک سورج ڈوبنے کے بعد آپ وقت دیکھیے. آج کل گھڑی ہے، الیکٹرانک فون ہے آپ کے پاس، اس کے بعد باہر نکلیے. وقت سے پہلے اگر آپ نکل جاتے ہیں تو آپ پر دم واجب ہوتا ہے، آپ کا وقوف کامل نہیں ہوتا. اچھا سورج ڈوب جانا ہے، اس کے بعد آپ عرفات سے نکلنا ہے. اگر آپ پیچھے ہیں اپنے ٹینٹ کے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ دیر سے ہی نکلتے ہی اتنا وقت ہو جاتا. اب یہاں سے نکل گئے آپ، 2 فرائض ہو گئے آپ کے، واجب ایک بھی نہیں ہو آپ کو. اب یہاں سے کہاں جانا ہے؟ مقام مزدلفہ. مزدلفہ یہ مقام بہت ہی یادگار اور بہت عظیم الشان مقام ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے مزدلفہ یا زلفا سے ہے، زا لام فا. کس کے کہتے ہیں؟
قرب کو کہتے ہیں. اس جگہ پر بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے, بہت قریب ہو جاتا ہے. پہلے احکام سن لے. آپ عرفات سے چھوڑ کر کے نکل گئے, اب مزدلفہ پہنچنا ہے. بعض وقت بہت طویل وقت لگتا ہے, بعض وقت آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. میدان بہت لیمیٹڈ ہے, چھوٹا ہے, صرف 5 کلومیٹر کا میدان عرفات. 20 کلومیٹر یعنی مربع کلومیٹر, اسکوائر کلومیٹر 20 کلومیٹر کا تھا, بہت بڑا تھا. اب یہ پورے کے پورے صرف 5 اسکوائر کلومیٹر کے اندر آنا ہے. بہت کم جگہ ہوتی ہے. مینا کے اندر ٹینٹ تھا, عرفات میں ٹینٹ تھا, مزدلفہ میں کوئی ٹینٹ نہیں, کوئی بچھونا نہیں, کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہوگی. آپ جو وہاں سے مینا کے میدان سے, مینا میں جو تھے, آپ وہاں سے نکلتے وقت جو کچھ بھی لے لیے آپ کے ساتھ وہی ہوگا. زمین پہ سونا پڑے گا. کروڑ پتی بھی زمین پہ سوتا ہے, لکھ پتی بھی زمین پہ سوتا ہے, غریب سے غریب بھی زمین پہ سوتا ہے. سب کو زمین پہ سونا پڑے گا, کوئی الگ چیز نہیں ہوگی, سب ایک ساتھ سوئے گے. اور اس تصور سے سوئیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ویسے ہی آرام فرمائے. پہلے آپ پہنچیں گے مزدلفہ میں, وہاں پہنچنے کے بعد کیونکہ مغرب آپ نے نہیں پڑھی, اگر مغرب کا وقت باقی ہے, اتنی جلدی پہنچ گئے تب بھی مغرب نہیں پڑھیں گے, آپ انتظار کریں گے, عشاء کا وقت شروع ہوگا. مزدلفہ کے اندر ایک مسجد ہے, مسجد مشعر حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر وہاں پر اپنا قیام فرمایا تھا. تو وہاں پر پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے. یہاں کیا کیے تھے, ظہر اور عصر کو مقدم کیے تھے, پہلے کیے تھے, وہاں مغرب کو آگے بڑھا دیا عشاء کے ساتھ. 9 بجے پہنچے بھی تو ویسے ہی پڑھیں گے, 10 بجے پہنچے بھی تو ویسے ہی کریں گے, 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے رات کو بھی پہنچیں گے تو آپ کی مغرب قضا کرنے کا گناہ آپ پر نہیں ہے, کیونکہ حضور نے فرما دیا. وہاں پہنچنے کے بعد آپ اذان اور اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی 3 رکعت پڑھیں گے, اور اس کے بعد اپنے گروپ کے ساتھ پھر اٹھ کے پھر اقامت ہوگی, پھر عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں گے. اس کے بعد آپ سنتیں ادا کریں گے. حکم یہ ہے کہ میدان مزدلفہ یعنی وہ جو رات ہے بہت قیمتی رات ہے, اس میں مختصر سی عبادت کیجئے, کافی ہے, آرام کر لیجئے. یہ مشورہ بھی ہے اور اللہ والوں نے کہا بھی یہ ہے کہ رات میں مزدلفہ کے کچھ گھنٹہ 2 گھنٹے سو جائیے, اس لیے کہ نیکسٹ ڈے جو آپ کا ہے وہ بہت بزی دن ہے. 9 تاریخ عرفات کے دن ہو گئے, یہاں پر 9 تاریخ کی رات ہو گئی. حج کا سب سے مصروف ترین دن 10 تاریخ ہوتی ہے, یاد رکھیں. آپ عرفات کے تھکے ہوئے ہیں, اب مزدلفہ میں جب آپ جائیں گے تو رات میں اگر نہیں سوئے تو پھر دوسرے دن آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے, اہم کام چھوٹ سکتے ہیں. تو مزدلفہ میں رات میں آپ نمازیں پڑھ کر آپ آرام کر لیں, کچھ دیر سو جائیں. اور ہم نے تجربہ کیا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ یہ مٹی پر, یہ کنکر پر کیسی نیند آئے گی, لیکن بہترین نیند آتی ہے, سوچ بھی نہیں سکتے آپ. ایک دوسرے کے پاؤں لگتے رہتے, ہاتھ لگتے رہتے, وہ کہیں کا آپ کہیں کے, ایسی بہترین نیند, فریش ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ آپ جب وہاں سے اٹھیں گے تو اندازہ کریں گے. وضو کریں, پھر نماز فجر آپ کو پڑھنی ہے. نماز فجر کے بعد, یہ بڑی اہم بات, مزدلفہ کے قیام کو لوگ سمجھتے ہیں کہ رات میں ٹھہر جانا کافی ہے, نہیں. مزدلفہ کے قیام کا اصل وقت فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک, جو آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ملتا ہے آپ کو, اصل قیام مزدلفہ وہ ہے. وہ چھوٹ جاتا ہے تو واجب چھوٹ جاتا ہے. کوئی آئے, دیگر ممالک کے لوگ آتے ہیں, نئے نئے فتوے ان کے پاس ہوتے ہیں, وہ آئے رات میں 10 منٹ بیڈ شیٹ بٹھا کے بیٹھے اور نکل کے چلے گئے, آپ بھی ان کو دیکھ کے نکل کے چلے گئے تو واجب چھوٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہوگا, آپ کو رکنا ہے. رات میں پرواہ نہیں, دیر سے آئے, لیکن فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹے تک, مطلب آدھا پون گھنٹہ طلوع آفتاب تک, جیسے ہمارے پاس اشراق کا وقت ہوتا, اس وقت تک آپ کو وہاں ٹھہر کے دعا کرنا ہے. اتنی دعا کرنا ہے, عرفات کی بچی ہوئی دعائیں وہاں کرنا ہے. حدیث شریف سماعت فرمانے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کتنے گھنٹے دعا کیے؟ 5.5 گھنٹے دعا کیے.
اور بڑے فکر مند چہرہ حضور کا تھا. دعا کرنے کے باوجود پوری دعا فرما لیے لیکن چہرے پہ فکر تھی. عرفات سے نکلے, مزدلفہ میں تشریف لائے اور مزدلفہ میں پھر دعا کرنے لگے. مزدلفہ میں بڑی دعائیں آپ نے کی, اور جب مزدلفہ کی دعا ختم ہو رہی تھی صحابہ دیکھ رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے مسکرانے کی وجہ نہیں معلوم ہوئی, آپ کے چہرے پہ بشاشت اور مسکرانا کیسے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, غور سے سنیں, کہ میں نے عرفات کے میدان میں اپنے رب سے بہت مانگا, اپنی امت کی مغفرت مانگی, ہر زمانے کے امت کی مغفرت مانگی, صدی بصدی امت کی مغفرت مانگی, قیامت تک کے مسلمانوں کی مغفرت مانگی, ہر گناہگار کی مغفرت مانگی, ایک ایک بندے کو یاد کر کر کے مغفرت مانگی. اللہ رب العزت نے سب کی بخشش کا وعدہ کر دیا, لیکن فرمایا کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی جو حقوق العباد ادا نہیں کرتے, جو حقوق العباد ادا نہیں کرتے, اللہ ان کی بخشش کا وعدہ نہیں فرمایا. تو حضور جب یہ میدان عرفات میں یہ ہوا, فکر مند ہو گئے, اے پروردگار میری امت کے لوگوں کو شیطان حقوق العباد میں پھنسا کر رکھ دے گا اور پھر مغفرت نہیں ہوگی تو کیسا ہوگا. یہ فکر میں عرفات سے مزدلفہ کا سفر ہوا. مزدلفہ کے صبح میں جب دعا ہونے لگی تو حضور کی پھر تڑپ شروع ہوئی کہ اللہ کسی کو بھی نہیں چھوڑنا میرے مالک, سب کو معاف کر دے, سب کو معاف کر دینا میرے مالک. اب اللہ رب العزت نے خود حضور کے دماغ میں ترکیب ڈالی. حضور نے ایک پروپوزل اللہ کے سامنے رکھا, اے اللہ سب تیرے سامنے حشر کے میدان میں آ جائیں گے, کسی کا کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ دینے والا بھی موجود ہوگا, لینے والا بھی موجود ہوگا, جس کا باقی ہے انہیں بھی ہوگا, جو لیا تھا وہ بھی ہوگا. اللہ دونوں تیرے سامنے ہوں گے, تیرے سامنے بہت ساری ہوگی میرے مالک, تو دونوں کو راضی کر سکتا ہے. جس کا باقی ہے اللہ اس سے پوچھ لے کہ تجھے کیا چاہیے, یہ باقی ہے, اللہ تو اس کی اپنی طرف سے ادا کر دے اور مالک تو اسے جنت پہ بھیج دے. اللہ اس طریقے سے اس بندے کا جو حقوق العباد ہے اللہ تو اپنے ذمے لے کر بھی اسے ادا کر سکتا ہے, لیکن میری امت کو معاف کر دینا. حضور کے اس پروپوزل کو میدان مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد حضور نے ٹھہر کر کے مانگا اور اللہ رب العزت نے اس پروپوزل کو میدان مزدلفہ میں قبول فرما لیا. اور حضور مسکرانے لگے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میدان عرفات نے میری یہ دعا رک جانے کی وجہ سے شیطان مسکرا رہا تھا, اور میدان عرفات کے بعد مزدلفہ میں میری یہ دعا قبول ہو گئی تو وہ دیکھو مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہا ہے کہ ہائے وائے ویلا, کہ کیسا ہوگا کہ اب محمد رسول اللہ نے اپنی پوری امت کو بخشا لیا. تو مزدلفہ وہ مقام ہے جو عرفات کی بچی ہوئی دعائیں بھی قبول ہو جائے گی. ضرور آپ تھکے ہوں گے, آگے جانا ہوگا, اہتمام سے رکیے, ٹھہر کر کے دعا کرنا وہاں پر مستحب ہے. کسی کو نہیں آتا ہے تو بیٹھے, لیکن ٹھہر کر دعا کرے اور دعا کرتے ہوئے نکلیں. میدان مزدلفہ میں ایک مقام وہ بھی ہے جہاں پر اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں پہ عذاب آیا تھا, وادی محصر کہتے ہیں, اسے بند کر دیے. حضور فرمائے کہ وہاں سے نہ گزرو, اللہ کے نافرمان لوگ, کعبۃ اللہ کو ڈھانے آئے ہوئے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے, اللہ ان پہ عذاب نازل کیا. 1450 سال بعد یہ حکم ہے کہ وہاں مت جاؤ, خدا کی لعنت کا مقام ہے, عذاب کا مقام ہے. اگر کوئی گزر بھی رہا ہے تو نیچے منڈی کر کے بڑی تیزی سے گزر جاؤ, اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ مالک یہ ہلاکت کا مقام ہے, یہ بربادی کا مقام ہے. یہ اس لیے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آج سعودی عرب جانے والے بہت سارے لوگ ویزا میں گنجائش ہونے کی وجہ سے پورا سعودی عرب گھوم رہے ہیں, تو وہاں وہ لوگ آج ایسے مقامات کو کھول دیے ہیں بطور تفریح. قوم عاد
قوم سمود کو جہاں پر اللہ نے تباہ و تاراج کر دیا تھا، عذاب والا مقام، لعنت کا مقام، خدائے عز و جل کے قہر کا مقام، آج اس مقامات کو تفریح گاہ بنایا گیا اور ہمارے عمرہ اور حج کو جانے والے لوگ اسے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ وہاں پر قدم نہیں رکھنا، وہاں پر سے اگر کسی وجہ سے غلطی سے پہنچ بھی جاؤ تو چہرہ جھکا کر کے تیزی سے نکل جانا۔ تو یہ مزدلفہ کے اندر یہ مقام ملتا ہے۔ وہ لوگ جالی تو بنا دیے ہیں لیکن پیدل جانے والوں کو اکثر جگہ نہیں معلوم ہوتی، تو اس بات کا لکھا ہوا ہے، ابھی بھی اس کو وادی النار کہتے ہیں، وادی النار لکھا ہوا ہے، وہاں دیکھ کر کے جانا۔ تو مزدلفہ کا یہ قیام ہو گیا، تو پہلا واجب تکمیل ہوا، 2 فرض اور پہلا واجب آپ کا تکمیل ہوا۔ اب یہاں سے آپ نکل رہے ہیں، کون سا دن آ گیا؟ 10 تاریخ، 8 تاریخ مینا میں ہو گئی، 9 تاریخ عرفات میں ہو گئی، رات ہو گئی، اب صبح ہوئی تو یہ 10 تاریخ ہے، حج کا سب سے بزی دن۔ ہم لوگ یہاں پر ہوتے تو 10 تاریخ کو عید مناتے، عید کی نماز پڑھتے۔ حجاج کرام کی مصروفیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس دن ہمارے اوپر سے حجاج پر سے عید کی نماز کو ساقط کر دیا۔ کرنا کیا ہے؟ یہاں سے اب آپ سیدھے جائیں گے اپنے اپنے کیمپ میں، وہاں پر تھوڑی دیر آپ یعنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر تھوڑا فریش ہو جائیں گے، ناشتہ وغیرہ کر لیں گے، اور اب یہ 10ویں تاریخ کو کیا کیا کام کرنی ہے یاد رکھیں۔ نمبر 1، یہاں سے نکل کے سب سے پہلا کام رمی جمار کرنی ہے آپ کو، یہ دوسرا واجب ہے۔ اب رمی جمار وقت کیا ہے اس کا؟ رمی جمار کا وقت اصل میں صبح صادق سے لے کر زوال تک یہ مستحب وقت ہے، لیکن چونکہ ہم وہاں سے آئے ہوتے ہیں اور صبح صبح بہت مضبوط اور سخت ترین لوگ، وہ جو سوڈان کے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی ہائٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کی، وہ لوگ مصر کے لوگ ہم سے بہت طاقتور ہوتے، وہ لوگ جاتے اور ان کا جوش و جذبہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر اس تیزی سے چلتے ہیں کہ سامنے والوں کو کسی کا خیال نہیں رکھتے۔ تو ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والے اوسطاً ہمارے ہائٹ اور ہماری قوت طاقت ان کے مناسبت سے نارمل ہوتی ہے، نہیں ہوتی اتنی، تو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زوال تک آپ چھوڑ دیں انہیں۔ جب عرفات سے وہ جوش بھر کے جو نکلتے ہیں، ان کے پاؤں بعض مرتبہ مزدلفہ میں بھی نہیں ٹکتے، وہ جوش سے جا کے مارتے ہیں، تو آپ تاب نہیں لا سکتے، آپ راستہ دے دیں ان کو، آپ زوال کے بعد جائیں۔ وہاں وہ لوگ بتا بھی دیتے ہیں، اس میں خیر ہے۔ ہاں اگر کوئی نوجوان ہے جانا چاہتا ہے اپنے اون رسک پہ تو، لیکن مشورہ نہیں دیا جاتا۔ تو فجر سے ظہر تک مستحب وقت ہے پہلے دن، ظہر کے بعد سے مغرب تک بھی مارا جا سکتا ہے، اجازت ہے، اور عام طور پر ہمارے جیسے لوگوں کو اسی وقت جانے کی اجازت دیتے ہیں وہ لوگ کہ آپ انڈین، پاکستانی، آپ بنگلہ دیش، انڈونیشین، ملیشین کو یہی وقت جانے دیتے۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ جا کر کے رمی جمار۔ اچھا ایک چیز میں مس کیا تھا، وہ یہ کہ مزدلفہ کے میدان میں سے آپ کو کنکریاں لینا ہے، وہاں پر کنکریوں کا انتظام کرتے ہیں وہ لوگ، پہلے سے لا کے کنکریاں ڈالتے ہیں۔ کتنے کنکریاں لینے ہیں آپ کو؟ 70 کنکریاں آپ کو لینے ہیں۔ اگرچہ آپ کو 3 دن کنکریاں مارنے کے لیے 45 کنکریاں بس ہو جاتی ہیں آپ کو، لیکن اگر آپ چوتھے دن رکنا چاہتے ہیں، میں آخر میں بتاتا ہوں آپ کو، چوتھے دن اگر رکنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 70 کنکری لے لیں، اسے صاف کر لیں، اسے دھو لیں، اپنے پاس رکھ لیں۔ میڈیم سائز کی کنکر چاہیے، بڑے پتھر نہیں چاہیے۔ کوئی ایک آدھ بڑا پتھر لے کے اس کو پھوڑ کے رکھ لینا بھی ناجائز ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے کنکریاں اویلیبل ہوتے ہیں، آپ اس کو لے لیں، وہاں سے اٹھا لیں اور اس کو دھو کر کے صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ بہرحال ہم جا رہے ہیں کنکری مارنے کے لیے۔ پہلے دن کی جو رمی ہے، اب جب آپ کو جہاں سے بھیجا جائے گا وہ 2-3 فلور اب بنا دیے گئے۔ رمی جمار کے لیے جب آپ جا رہے ہیں تو کہاں ہے، کیا مطلب ہے رمی جمار کا؟ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس سے دعوت میں لے جانے کی غرض سے، یعنی وہ بات بتا کر کے لے کر کے نکلے، ذبح کرنے جا رہے تھے۔
مکہ مکرمہ سے وہ آ رہے تھے مینا کی طرف اس جانب سے. تو یہ جو پہلا شیطان جو ہم کہتے ہیں یعنی جمرہ عقبہ جو پہلے دن جس شیطان کو مارنا ہے وہاں پر پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم کو وہ شیطان بیچ میں آ کر کے باڑا دینے لگا, ستانے لگا اور بھٹکانے لگا تاکہ اس قربانی سے رک جائے. حضرت ابراہیم وہاں اس پہ کنکریاں پھینکے اور وہ زمین دوز ہو گیا. کچھ آگے نکلے پھر ستایا, پھر انہوں نے وہاں کنکریاں اس پر ماری, پھر آگے نکلے پھر ایسے ہی ہوا. تو یہ 3 مقام وہ ہے. تو آپ کو پہلے دن 10 تاریخ کو جب آپ مینا سے جاتے, حضرت ابراہیم کہاں سے آ رہے تھے؟ مکے سے آ رہے تھے, تو وہ شیطان پہلے تھا وہ مقام. اب ہم کہاں سے جا رہے ہیں؟ مینا سے. تو جب وہ برج پہ آپ چڑھتے ہیں تو پہلے وہاں پر چھوٹے چھوٹے پلرز لگائے گئے تھے. پلرز نہیں, بڑی بڑی دیواریں ہیں سہولت کے لیے. تو پہلا جو شیطان پہلی پلر جو آتا ہے اسے چھوڑ دینا ہے پہلے دن. دوسرا آتا ہے اسے بھی چھوڑ دینا ہے. کچھ دور کے بعد تیسرا آتا ہے, اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں. وہاں پر جانا ہے اور اسے 7 کنکری آپ کو مارنا ہے. 7 کنکری میڈیم سائز کی ہوگی. آپ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان آپ لیں گے. بالکل قریب جا کر نہیں, تھوڑی سی دور ٹھہر کر کے آپ کنکر ماریں گے. کنکر دیوار کو لگے یا اس کے اطراف کے حلقے میں گر جائے وہ آپ کو تکمیل ہو جائے گا. کیسے کریں گے؟ آپ اٹھا کر اللہ اکبر. یہ تو بہت اہم جگہ ہے, زندگی تمام ستایا ہے, جگہ جگہ برباد کیا ہے, بدنام کیا ہے, بے عزت کیا ہے. تو ہاتھ اٹھائیں, آپ یقین کریے اس جذبے کے ساتھ آپ کو مارنا ہے. سنت ہے. کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کے ساتھ رضن للرحمن, اے اللہ میں آپ کو خوش کرنے مار رہا ہوں. ورجمن للشیطان, شیطان کو رسوا کرنے مار رہا ہوں. اس پورے جذبے کے ساتھ آپ کو کنکر مار دیں. بہت غصے سے چپل پھینکنا, پتھر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. چپل پتھر پھینکنے سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ سنت کے مطابق مارتے ہیں. اس کو تکلیف پتھر سے نہیں ہوتی ہے, سنت سے ہوتی ہے. اس کو تکلیف گالی سے نہیں ہوتی ہے, سنت سے ہوتی ہے. آپ سنت کے مطابق 7 کنکر مارے, چوطرف کہیں سے ہی مار سکتے ہیں. اس کے بعد فوراً آپ پلٹیں گے, واپس اپنے کیمپ کی طرف آئیں گے, یا جیسے بھی آپ کا پلان آپ سیٹ کریں. میں بتا دیتا ہوں کرنا کیا ہے. 7 کنکر, اب دونوں کو نہیں, صرف ایک ہی کو مارنا ہے. کس کو؟ جمرہ عقبہ کو. جمرہ عقبہ کو, جو اصل میں بڑا شیطان کہتے ہیں اس کو. تیسرے نمبر پہ آتا ہے, پہلے دن اسی کو مارنا ہے. پہلا کام ہو گیا آپ کو واجب, مزدلفہ کا قیام ایک واجب ہو گیا تھا, رمی جمار دوسرا واجب ہو گیا. اب تیسرا واجب ہے, یہ کنکر مارنے کے بعد آپ کو دم شکر دینا ہے. کیا دم شکر کیا ہے؟ وہ قربانی. اب اس کا انتظام کیسے؟ ہر زمانے میں الگ ہوا کہ وہاں پر ایک جگہ بنی ہوئی ہے جس کے اندر ہمت ہو وہ اپنے کئی دوستوں کی ذمہ داری لے کے جا سکتا ہے, لیکن بہت دور ہے. اس کے لیے گورنمنٹ اپنا اپنا انتظام کی ہے. گورنمنٹ کے حوالے کرے یا نہیں تو اپنے میں سے کسی ایک کو جو تجربے کار ہے, جو بار بار آیا ہوا ہے, اسے ذمہ دار بنائے. وہ جا کر کے ہر ایک کی طرف سے قربانی دے گا. وہ قربانی آپ کے اوپر واجب ہے. اب آپ یہاں ایک رک کر کے ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک قربانی ہماری یہاں کی ہے, ایک قربانی وہاں کی ہے. وہ جو قربانی ہے اس کو قربانی نہیں, دم شکر کہتے ہیں. قربانی تو وہ ہے جو یہاں آپ کو دینی ہے. اب کیا یہاں کی قربانی وہاں کی قربانی دونوں دینا ہے؟ تو یہاں کی قربانی کے جو واجب ہونے کے جو شرائط ہے اس میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ مسافر نہ ہو. بات سمجھے؟ صاحب استطاعت نہ ہو, صاحب استطاعت ہے ٹھیک ہے, مسافر بھی نہ ہو. مسافر پہ واجب نہیں ہے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد وہاں پر حالت سفر میں ہیں یا آپ مقیم ہو گئے. کیسے پہچانیں گے؟ حج کو نکلنے سے پہلے آپ کے 15 دن تکمیل ہو گئے کیا مکے میں رہ کر؟ اگر ہو گئے تو آپ پر قربانی واجب ہے. کون سی قربانی؟ گھر کی. آپ پیسے دے کر یہاں کروا لے سکتے ہیں وہ قربانی. وہ تو حج کی قربانی تو ہر حال میں واجب ہے,
یہ کون سی قربانی ذکر کر رہا ہوں؟ یہاں عید کی جو قربانی. اگر آپ مقیم ہو گئے ہیں تو اب آپ چیک کر لیں اپنے حساب سے. اگر مسافر ہیں آپ تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں لاکھوں روپے دے کر جب حج کو گئے، جب اللہ کے اتنے قریب ہے تو کچھ چند ہزار دے کر گھر میں آپ پہ واجب نہیں بھی ہے، نفل ہے تو بھی قربانی کرانے میں آپ کو کوئی حرج نہیں ہے. آپ تو اللہ کے قریب ہونے کے موقع اور ہیلے تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ قربانی ہوگی، لیکن فرق کیا ہے؟ رمی جمار ہونے کے بعد قربانی ہوئی. اب قربانی کے آپ پیسے دے دیے، واپس آ کے اپنے ٹینٹ میں آپ انتظار کریں گے، جلد بازی نہیں کریں. چونکہ گزشتہ 2-3 دن سے احرام میں ہیں آپ، تو ذرا بے چینی ہوتی ہے، پہلے احرام اتار دو، جلدی نہیں کریے. جب تک آپ کی قربانی کا کنفرمیشن نہیں آتا، یقین نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ احرام نہیں اتاریں گے. احرام اتارنے کے لیے بال نکالنا ضروری ہے، بال نکالنے کے لیے قربانی ہونا ضروری ہے. قربانی سے پہلے بال نکال دیں گے تو دم واجب ہوگا، ڈبل قربانی دینا پڑے گا. پھر ٹھیک، کیا کریں گے؟ آپ واپس آئیے، تھوڑی دیر آرام کر لیجیے. یا نہیں آپ پلان کر رہے ہیں کہ میں آگے چلا جاؤں گا، طواف زیارہ کرنے کے لیے چلا جاؤں گا، آپ چلے جائیے، فون پہ منتظر رہیے. آپ وہاں پر طواف زیارہ احرام کی حالت میں کرنا چاہ رہے، کرتے رہیے، آپ کو کنفرمیشن آئے گا. ایسا بھی کر سکتے، لیکن بہتر کیا ہے؟ آپ کو بہتر یہ ہے کہ آپ واپس آ جائیے کنکریاں مار کر، آپ کے کیمپ کے اندر انتظار کریے. جیسے ہی کنفرمیشن آپ کے قربانی کا آئے گا تو اب آپ کو کرنا ہے چوتھا واجب ادا. کیا ہے وہ؟ بال نکالنا. بال نکالنے کے 2 طریقے، ایک وسترے سے پورے بال نکالیں، دوسرے خینچی سے بال کتروائیں. دونوں جائز ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسترے سے بال نکلوایا تھا اور پھر دعا فرمائی. کیا فرمایا؟ اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ وسترے سے بال نکالنے والوں کی مغفرت فرما دے. کیا فرمایا؟ وسترے سے بال نکالنے والوں کی مغفرت فرما دے. بازو ایک صحابی تھے، فرمایا یا رسول اللہ وہ کم کرانے والوں کی مغفرت کی دعا فرما دے. حضور نے پھر دوسری مرتبہ فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ وسترے سے جو پورے بال نکالتا ہے اس کی مغفرت کر دے. صحابہ میں سے بعض تھے جو کم نے، یا رسول اللہ وللمقصرین، اللہ جو کم کرا رہے ان کے بھی. حضور نے پھر دعا ہی فرمائی اللہم اغفر للمحلقین، اللہ جو وسترے سے پورے نکال رہا ہے اس کی مغفرت فرما دے. صحابی نے پھر فرمایا تو حضور نے آخر میں فرمایا وللمقصرین، اور کم کرانے والے کی بھی. تو سمجھ میں آگے بات کہ بال وسترے سے نکالنا حضور 3 مرتبہ اس کی بتائی، اتنی خوشنودی ہے. کسی کو مجبوری ہے، سر میں پھوڑے ہیں، پھنسی ہے، کوئی پرابلم ہے، عادت نہیں بنانی چاہیے. ارے ہم اللہ کے پاس گئے کیوں؟ دل سے دنیا کی محبت نکال دیں. اتنی اندر ہمت نہیں سر سے بال نکالنے کی تو دنیا کہاں سے نکلے گی آپ کی؟ ہمت کر کے نکالیے، پھینکیے گناہوں کی زندگی کے بال، نکال دیجئے، صاف ہو جائیے. تو اگاں کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے. تو کیونکہ میں اکثر لوگوں کو دیکھ رہا ہوں حج کرنے کے آنے کے باوجود بھی حج کر لیا، بال جیسے کہ ویسے. تو زیادہ فضیلت وسترے سے نکالنے کی. تو اب یہ بات ہو گئی، یہ ہو گیا. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ احرام. آپ احرام سے فارغ ہو گئے، احرام کھول دیں گے. اب آپ نارمل کپڑے پہن لیں گے. سلے ہوئے کپڑے پہننا، عطر لگانا، خوشبو لگانا، بال ٹوٹنے، یہ تمام مسائل آپ پر. البتہ صرف ایک مسئلہ رہ گیا، احرام باندھنے کے بعد سے آپ کے اوپر اپنی بیوی سے بات، یعنی ایسی باتیں، یعنی جو ہم بے تکلفی کی باتیں کہتے ہیں بیوی سے، وہ کرنا ناجائز تھا. بیوی کے ساتھ صحبت ناجائز تھی، یہ ابھی بھی ناجائز ہوگی. اس کے علاوہ سب چیزیں جائز ہو جائے گی آپ کو. آپ سلے ہوئے کپڑے پہنے، عطر لگائیے، ٹوپی پہنیے، آپ نارمل ہر چیز کا کوئی پرابلم نہیں. لیکن اپنی بیوی سے احتیاط بنائے رکھیے. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کے کتنے واجبات ہو گئے بتائیے؟ مزدلفہ کا قیام ہو گیا، رمی جمار 2 ہو گئے، قربانی ہو گئے 3، چوتھا کام کیا ہو گیا؟ حلق و قصر ہو گئے، 4 ہو گئے. اب آپ کو جانا ہے مکہ مکرمہ کو.
اب طواف زیارہ یہ تیسرا فرض ہے آپ کا، تیسرا فرض ادا کرنے جا رہے ہیں۔ طواف زیارہ کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح سے 12 ذی الحجہ تک، 12 ذی الحجہ کی رات تک، یہ 3 دن ہے۔ اب آپ طواف زیارہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ طواف زیارہ سے پہلے ایک بات یاد ہے کہ طواف زیارہ بھی کرنا ہے آپ کو، اس کے بعد سعی بھی کرنا ہے۔ طواف زیارہ فرض ہے، سعی واجب ہے، سعی پہلے ہم پڑھے تھے۔ اب طواف زیارہ میں لاکھوں لوگ ایک ساتھ طواف زیارہ کرنے کے لیے آتے، وہی سعی کرنے آتے۔ تو جو لوگ پہلے سے پہنچ جاتے ہیں ان کو علماء ایک مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ 7 تاریخ کو احرام باندھ لیے ہیں، جانا چاہ رہے ہیں مینا کو، جانے سے پہلے اگر آپ کو وقت ہے تو آپ ایک کام کریے، احرام باندھ کے 7 تاریخ کو شروع میں چلے جائیے، طواف کر لیجئے، ایک نفل طواف کر کے جب ہی سعی کر لینا چاہتے ہیں تو کر لیجئے۔ وہ واجب جو سعی حج کے بعد کی ہے وہ اب آپ مقدم کر کر اس کو پری پون کر کے کر لے سکتے ہیں، تو بعد میں طواف زیارہ کے بعد وہ سعی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر کر لے سکتے ہیں تو آسانی ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ پورے تھکے ہوئے ہوتے اگر کر سکتے، ورنہ آپ کے اندر طاقت و قوت ہے، طواف زیارہ کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو وہ اچھا ہے۔ تو ایک بات وہاں سے رک گئی تھی، اس لیے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب یہاں سے آپ طواف زیارہ کے لیے نارمل کپڑے میں جائیں گے، انشاءاللہ طواف زیارہ ہوگا، پورے اہتمام سے طواف زیارہ فرمائیں۔ طواف زیارہ تیسرا فرض ہے، یہ کبھی بھی یہ فرض آپ سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ یہاں رک کر میں خواتین سے مخاطب ہوں۔ ایک سوال ہو سکتا ہے خواتین کے پاس کہ خواتین وہاں چلی گئی تھی، مکہ مکرمہ میں تھی، حج شروع ہونے سے پہلے 7 تاریخ، 6 تاریخ، 5 تاریخ کو کسی وقت وہ ناپاکی کی حالت میں آ گئے، ان کے منتلی وہ ایام آ گئے جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، کیا کرنا چاہیے؟ ان کو حکم یہ ہے کہ وہ احرام باندھ لے گی، وہ احرام باندھ لے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز 2 رکعت نفل نہیں پڑھے گی لیکن احرام باندھ کے نیت کر لے گی۔ مینا جانا جائز ہے، نماز نہیں پڑھے گی، ذکر کر سکیں گے، ذکر کریں گے، تسبیح کریں گے، درود پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، لبیک پڑھیں گے، سب پڑھیں گے۔ وہاں سے عرفات جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، ذکر کریں گے، دعا کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، سب پڑھیں گے۔ وہاں سے مزدلفہ آئے گی، نماز نہیں پڑھے گی، باقی تمام عبادتیں احرام میں ہے۔ حج زبردست چل رہا ہے، کوئی کراہیت نہیں، کوئی دل میں بار محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک نیچرل ایک معاملہ ہے، کوئی ہماری عورتیں اونٹتی ہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی کراہیت نہیں، کوئی پرابلم نہیں، وہ بالکل دوسروں کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف اسے ان کو رخصت ہے، صرف نماز نہیں پڑھ سک رہی ہیں، اور نماز نہیں پڑھ سکنے کی وجہ سے بھی کوئی عیب نہیں ہے، حکم خداوندی ہے۔ برابر جائے گی، مزدلفہ میں بھی قیام کرے گی، پھر آئے گی رمی جمار کو بھی جائے گی، کنکریاں بھی مار سکے گی، اس کی قربانی بھی ہوگی۔ پھر اس کے بال نکالنے کے لیے کیا ہے کہ کوئی دوسرے اس کی خواتین میں سے کوئی ایک توڑ کے اتنا بال کاٹے، احرام سے بھی فارغ ہو جائے۔ اب یہاں پر طواف زیارہ کا مسئلہ ایک جگہ ہے جہاں آ کر ایسی عورتیں طواف زیارہ سے پہلے وہ اگر پاک نہیں ہو گئی یا وہ نارمل کنڈیشن میں نہیں آ گئی تو طواف زیارہ کو موقوف کر دے گی، رک جائے گی۔ کیوں؟ طواف کرنے کے لیے آپ کو داخل ہونا ہے مسجد حرام میں، اور اس کیفیت میں مسجد میں جانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بالکل گناہ ہے۔ تو اس وجہ سے آپ ایسی ہی رکے رہیں گی۔ وقت دوسروں کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن یہ 10 تاریخ تو نہیں ہو سکا، 11 کو کرے گی، 11 کو نہیں ہو سکا 12 کو کرے گی، 12 کو نہیں ہو سکا 13 کو کرے گی، 13 کو نہیں ہو سکا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، جب بھی یہ درست حالت میں ہوگی وہ اس وقت کرے گی، اس کی وجہ سے اس پہ کوئی پینالٹی نہیں ہے۔ بات سمجھ گیا؟ مرد حضرات کو طواف زیارہ کر لینا ہے، 10 تاریخ کو کر لیں گے، اپنی خواتین اگر ہیں روک لیں ان کو، 10 تاریخ کو طواف زیارہ کر لیں گے، نہیں ہو سکا 11 کو کر لیں گے، 12 کو، تینوں دن کر سکتے، لیکن 12 تک مؤخر کریں، خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس وجہ سے فرض ہے 10 یا 11 کو کرنا زیادہ بہتر ہے، 10 کو کریں یا 11 کو کر لیں۔ طواف زیارہ کے بعد آپ کو سعی کرنا ہے، سعی واجب ہے۔
طواف زیارہ ہو گیا، یہ 3 فرض تکمیل ہو گئے آپ کے. اب آپ سعی کیے، کون سا واجب تکمیل ہوا؟ 5واں. 5 واجب 3 فرض آپ کے تکمیل ہو گئے. اب حکم یہ ہے کہ آپ 10 تاریخ کو طواف زیارہ سعی کر کر گھر میں جا کے یا حرم میں رک جانا نہیں ہے، واپس آپ کو مینا جانا ہے. رات کا قیام مینا میں کرنا ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ہی قیام کیے. احناف کے پاس سنت ہے، دیگر ائمہ کے پاس تو وہ واجب کا درجہ رکھتی ہے. آپ اس میں لاپرواہی نہ کریں. مکہ شریف آ جانے کے بعد اکوموڈیشن کو اور اپنے بلڈنگز کو دیکھ کر بعض مرتبہ طبیعت چاہتی ہے کہ یہاں رک جائیں یا آرام، نہیں، واپس جانا ہے. دوسرا دن 11 تاریخ آئے گی تو اس دن آپ کو 3 شیطانوں کو کنکری مارنا. زوال کے بعد مارنا مستحب، صبح سے نہیں ہے وہ وقت. پہلے دن صبح سے تھا، دوسرے دن زوال کے بعد سے. تو جب کنکر مارنے جائیں گے ساتھ میں کنکریاں لے جائیں گے. پہلے جو پہلا شیطان ہے جسے چھوٹا شیطان مسجد خیف کے قریب آتا ہے اسے مارنا ہے. اب دوسرا الجمرہ وسطی. تو پہلے شیطان کو جب آپ کنکری ماریں گے، وہ طریقہ تو میں آپ کو بتا دیا ہوں. کنکری مارنے کے بعد ادھر دیوار پہ کنکر مارے، قبلے کا ڈائریکشن آپ کو بتلایا جائے گا، قبلے کی طرف رخ کرنا ہے. رخ کر کر وہاں آپ کو دعا کرنی ہے، اللہ کی حمد بیان کریں، حضور پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد آپ دعا کریں. کتنی دیر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے حضور 20 آیات تلاوت کرنے کے اتنی دیر تک ٹھہر کے دعا کرتے تھے. پہلے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد 20 آیت تلاوت کرنے کے اتنی دیر تک حضور ٹھہر کے دعا فرماتے. پھر گئے دوسرے شیطان کی طرف، پھر اس کو کنکریاں مارے، پھر قبلے کی طرف رخ کرے، اللہ کا شکر ادا کریں، حضور پر درود بھیجیں. اس کے بعد پھر 20 آیات تلاوت کرنے کے اتنی دیر تک اللہ سے دعا مانگے. پھر تیسرے شیطان کی طرف آپ جائیں گے، اس کو کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد دعا نہیں کریں گے. تو جس شیطان کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد پھر مارنا ہے تو دعا ہوگی، جس کے بعد مارنا نہیں ہے تو اس کے بعد دعا نہیں ہوگی. واپس آ جائیں گے مینا میں، اپنے قیام میں، اپنے یعنی ٹینٹ میں ہوگے. پھر تیسرا دن 12 تاریخ آئے گی، اس دن بھی آپ ایسے ہی نکلیں گے. یہ تینوں شیطانوں کو آپ کنکری ماریں گے. اس کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ یہاں آپ کے واجبات تکمیل ہو گئے ہیں، آپ واپس مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں. نہیں ثواب زیادہ کمانا ہے تو پھر 13 تاریخ کو رک کر بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہے. مستحب ہے، بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے. جلدی جانا چاہتے ہیں تو 12 تاریخ کو آپ واپس نکل کر غروب سے پہلے اپنے اکوموڈیشن کو چلے جائیں. مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام ہوگا. مکہ مکرمہ میں قیام میں جتنا بھی وقت آپ رہیں گے، خوب عبادتوں میں رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے. مکہ مکرمہ سے جب آپ نکلنے والے ہوں گے، اب آپ لوگ وہاں سے ڈائریکٹ حیدرآباد آئیں گے، تو نکلنے سے پہلے طواف وداع آپ کو کرنا ہے. یہ 6واں واجب ہے، حج کے دنوں سے ہٹ کر کرنا ہے اس کو. حج کے بعد 8 دن کے بعد کوئی نکلے گا، 10 دن کے بعد، تو آخری طواف. یہ طواف دیگر طوافوں سے بالکل الگ ہے. وہ جب سب سے پہلے آئے تھے طواف قدوم کہتے ہیں، پہلی مرتبہ جا کر ملاقات، اللہ میں آ گیا ہوں، یہاں رہ رہا ہوں، حج کرنے آیا ہوں. اب یہ آخری جو طواف ہے طواف وداع، اللہ میں جا رہا ہوں. تو آتے وقت خوشی کے جو آثار ہوتے ہیں وہ طواف قدوم میں آنی چاہیے. جاتے وقت جدائی کے جو آثار ہے، جو غم کی کیفیت، اللہ تیرے گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنے دن تیرے گھر کے قریب رہا، پتہ نہیں تیرے گھر کے حقوق ادا کر سکا یا نہیں کر سکا، کیسی زندگی گزری، غفلت میں گزری ہوں گی، معافی چاہتا ہوں. کیونکہ دنیا والوں کو دیکھا کہ کوئی اگر گھر کو آئے اور اس گھر کا خیال نہ رکھے، ادب کا، بے ادبی کرتے پھرے، تو دنیا کا کوئی آدمی واپس پھر اپنے گھر کو نہیں بلانا چاہتا. اسے وہیں ٹھہرا، میں وہیں آ کے مل لیتا ہوں کہتا ہے. کہیں مجھ سے ایسی لاپرواہی اللہ تیرے گھر میں ہو گئی اور آپ بھی فرشتوں سے کہہ دے کہ آئندہ میرے گھر کو آنے نہیں دینا. اللہ ایسا نہیں، میں معافی چاہتا ہوں جانے سے پہلے. اس معافی کے ساتھ
گر گڑا کر، رو کر، منتیں اور سماجتیں کر کر اللہ سے اللہ کے گھر سے وداعی لینا ہے تو یہ طواف وداع نکلنے سے پہلے کرنا ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر خواتین یہ مسئلے کو یاد رکھیں، اب نکلنے سے عین قبل ان کی یہ حالت آ جاتی ہے منتھلی پیریڈز کی، اور اب نکلنا ہے، طواف وداع نہیں کر سکے اگر وہ، تو پھر ان کو اجازت ہے، ان کے اوپر سے وہ واجب ساقط ہو جاتا ہے، وہ واپس آ جا سکتی، مرد حضرات نہیں۔ اور عورتیں بھی صرف اس عذر میں، بیماری ہے، پاؤں میں درد ہے، نہیں، یہ عذر اس کے اندر ان کو اگر وہ وقت آ جاتا ہے تو ان کو معافی ہے۔ یہ ہمارا تقریباً 6 واجب 3 فرض 8 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک کا یہ سفر ہمارا تکمیل ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں ایک حدیث شریف آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بہت اہم ہے۔ یہ تو مسائل ہوئے، اب آپ کون سا کام کر رہے ہیں تو اس پہ کیا اجر ملتا ہے۔ میں بہت اہم حدیث، بہت کان کھول کر سنیں، آپ جس مقام پہ جائیں گے آپ کو مزہ آئے گا، لذت آئے گی۔ میں وہ حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں مسجد خیف میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے 2 صحابہ آئے، ایک بنو ثقیف کے تھے اور ایک انصاری تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم کچھ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ اندازہ فرمائے محبت اور خلوص کا صحابہ اور حضور میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا پوچھنا چاہتے ہو مجھے معلوم ہے، تم اپنی زبان سے بولیں گے یا میں خود سوال بھی بول دوں اور جواب بھی بول دوں؟ فرمایا یا رسول اللہ بڑی سعادت مندی ہے ہماری کہ آپ ہی سوال فرما دے اور آپ ہی جواب دے دے۔ اچھا بتاؤ تمہارے سوال کا جواب دوں یا تمہارے سوال کا جواب دوں؟ بنو ثقیف کے صحابی انصاری صحابی کو فرماتے ہیں کہ آپ کے سوال یا انصاری صحابی کے سوال بتا دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے انصاری صحابی کو، دیکھو تم آئے تھے مجھ سے سوال کرنے آئے تھے، اس بارے میں سوال کرنے آئے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہم اپنے اپنے گھروں سے حج کرنے کے لیے نکلے ہیں تو ہمیں کیا ثواب ہے، تیرے گھر کو دیکھنے کا کیا ثواب ہے، حجر اسود کے پاس آنے کا کیا ثواب ہے، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا ثواب ہے، سعی صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے، عرفات کے میدان میں رہنے کا کیا ثواب ہے، رمی جمار کا کیا ثواب ہے، قربانی کا کیا ثواب ہے، بال نکالنے کا کیا ثواب ہے، طواف زیارہ کا کیا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بھی جا رہے ہیں، آپ کے دلوں کے اندر بھی یہ پوری ٹھاٹے مارتے ہوئے جذبات ہے۔ صحابی نے حضور سے پوچھنے کے لیے آئے اور حضور پہلے سے تیار تھے امت کو یہ بشارتیں دینے۔ فرمایا کہ یہی پوچھنے آئے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر سے قربان ہو جائیں، میں بالکل یہی پوچھنے آیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں جئت تسألنی عن مخرجک من بیتک تؤم البیت الحرام وما لک فیہ وعن رکعتیک بعد الطواف وما لک فیہما۔ یہ پورے پوچھنے کے بعد حضور فرماتے ہیں فَإِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِن بَيْتِكَ۔ اب آپ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، حضور گویا آپ سے کہہ رہے ہیں اس انصاری صحابی کو سامنے رکھ کر، وہ انصاری صحابی سامنے ہیں لیکن ان کے پیچھے آپ تمام حجاج کرام ہیں۔ حضور آپ سے کہتے ہیں جب تم اللہ کے گھر کا ارادہ کر کر اپنے گھر سے نکل رہے ہو تو لا تضع ناقتک خفا ولا ترفعه الا كتب اللہ لک بہ حسنہ۔ جب تمہاری اونٹنی تمہاری سواری ایک قدم اٹھاتی ہے اور رکھتی ہے تو اللہ فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے کہ تمہاری سواری کا ایک ایک قدم فرشتہ نوٹ کر رہا ہے اور ہر قدم پہ لکھ رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ ایک نیکی عطا فرما دیا۔ آپ گھر سے نکل رہے ہیں، حج ہاؤس سے نکل رہے ہیں، ہزاروں کلومیٹر، ایک ایک قدم پہ ایک نیکی لکھ رہی ہے، اور فرمایا وَمُحِيَ عَنْكَ خَطِيئَةً، اور ہر قدم پہ گناہ کو معاف کیا جا رہا ہے۔ کیا استقبال! دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے دربار میں لوگوں کو بلاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ یہ بادشاہوں کا بادشاہ
शहंशाहों का शहंशाह आपको अपने घर का मेहमान बना रहा है। अरे सोचो, जब आपको कोई बुलाता है, रुक्का दे के कहता है कि आ जाओ, कोई कहता है आप आइए मैं गेट से रिसीव कर लूंगा, कोई कहता है कि आइए मैं देख लूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत न सिर्फ आपको बुलाया है, न सिर्फ आपको दावतनामा भेजा है, बल्कि अपने फरिश्तों को आपके घर के दरवाजों तक भेजा है। जाओ मेरे बंदों को लेकर के आना, और न सिर्फ लाना बल्कि उनका एक एक कदम लिखना, एक एक कदम पे मैं अशरफियां लुटाना नहीं, गुनाह को माफ करना और नेकियों को मैं लुटाने वाला हूं उनके ऊपर। क्या बड़ी बात है। और फरमाया जब तुम आ रहे हो तो एक एक कदम पे गुनाह माफ, नेकी मिल रही है। फरमाया जब तुम अल्लाह के घर को आओ, तवाफ करो, तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ते हो। तवाफ का सवाब तो समझ में आया, 2 रकात नमाज का क्या सवाब है, कान खोलकर सुने। हुजूर फरमाते हैं वो अम्मा रकाता का बाद तवाफ का इत्की रकबती मिन बनी इस्माइल। हुजूर हजरत इस्माइल के औलाद में से अगर कोई कैद हो जाए, सादाते किराम में से कोई गुलाम बन जाए, तो तुम उसे खरीद करके आजाद करने का जो सवाब है, तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ने का वो सवाब है। बयान फरमाया का इत्की रकबती मिन बनी इस्माइल, हजरत इस्माइल की औलाद, उनकी औलाद में से कोई गुलाम बन जाए तो आजाद करना कितनी बड़ी बात है। तवाफ के बाद की 2 रकात का वो सवाब है। वह अम्मा तवाफु का बिस्सफा वल मरवा का इत्की 70 रकबतन, जब तुम सफा मरवा के दरमियान दौड़ रहे हो, दिखने में बड़ा आम सा काम है, क्यों दौड़ रहे हैं हम, यहां से वहां, वहां से यहां। फरमाया सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना, गोया 70 गुलामों को आजाद करना है। उसके बाद फरमाया वह अम्मा वकूफका अशियत अरफा फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला यहबितु इला समाई दुनिया फ़युबाही बिकुमुल मलाइका। और जब अरफात की शाम तुम अरफात के मैदान में होते हो, मगरिब के वक्त का वक्त हो रहा है, अरफात के मैदान में दुनिया और कायनात का निजाम कैसा है उस वक्त बता रहे हैं। फरमाया फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल इजलाल फरमाता है, यहां तशरीफ ला लेते हैं और क्या करते हैं, फ़युबाही बिकुमुल मलाइका, और अपने फरिश्तों को आपको बतलाते हैं। हुज्जाज इकराम देखो, देखो वहां पहाड़ों पर, वहां झाड़ों के पीछे, वो टेंटों के कोने कोने में मेरा एक एक बंदा कैसा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तड़प रहा है। आलम क्या है। फरमाया देखो यकूल इबादी जाऊनी शुअसन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, दुनिया के कोने कोने से ये बंदा आया हुआ है, इसके बाल बिखरे हुए हैं, इसके चेहरा गर्द आलूद है, और आकर के क्या कहता है, यरजूना जन्नती, और मुझसे अपनी जन्नत के सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि अल्लाह जन्नत दे दे। फलौ कानत दुनूबुकुम का अददिर रमल औ का कतरिल मतर औ का ज़बदिल बहर लगफरतुहा। अल्लाह ऐलान फरमाते हैं कि ए अरफात पे मौजूद हाजियों सुनो, अगर तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रात के बराबर हो, अगर तुम्हारे गुनाह बरसात के कतरों के बराबर हो, अगर तुम्हारे गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो, लगफरतुहा, मैं उन तमाम को माफ कर दूंगा। अफीदु इबादी मगफूरन लकुम, ऐ मेरे बंदो अब अरफात का मैदान इस हालत में छोड़ो कि तुम्हारे तमाम गुनाह माफ हो गए, और सिर्फ तुम्हारे नहीं, आप अपनी अहमियत को समझे। फरमाया वलिमन शफाअतुम लहू, तुम्हारे नहीं, मैदान अरफात में तुम अपनी लिस्ट निकाल कर जिन जिन का नाम लिए हम उनके भी गुनाह माफ कर देते। बहुत बड़ी बात होती है। तो फरमाया अब तुम्हारे सवाल होगा वो अम्मा रम्युकल जिमार, अरफात से निकाल कर हम रमी जिमार करने गए, अल्लाह उसका सवाब क्या है। फलक बिकुल्लि असातिन रमैतहा तकफीरतु कबीरतिन मिनल मुबिकात, फरमाए एक एक रमी जिमार का पत्थर मारो, अपनी जिंदगी का
بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ یاد کرو، اللہ فرماتے ہیں ایسا کبیرہ گناہ جو ایک ایک گناہ تمہیں ہلاک کر دینے کافی تھا، دوزخی بنانے کافی تھا، تمہارا ایک ایک ویسا بڑا گناہ ایک ایک کنکر کے عوض میں اللہ معاف فرما دیتا، معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا اے اللہ پھر ہم یا رسول اللہ ہم پھر قربانی دینے جاتے ہیں، کیا ہے؟ وَأَمَّا نَحْرُكَ فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ، فرمایا کہ یہ جو قربانی ہوگی یہ تو اللہ کے پاس تمہارا ذخیرہ ہے، رب العالمین کے پاس۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بال نکالنا، ایک ایک عمل کو حضور بتا رہے ہیں، معمولی مت سمجھو۔ وَأَمَّا حِلَاقُكَ رَأْسَكَ فَلَكَ بِكُلِّ شِعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ وَتُمْحَى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، اور جب تم بال نکالتے ہیں تمہارے ایک ایک بال کے عوض اللہ رب العزت تمہارا ایک گناہ معاف کرتا ہے، اور تمہارے رب العالمین ایک ایک نیکی اس کے طور پہ لکھتا ہے۔ اب آخری بات آ گئی، بال نکال لیے، کہاں جا رہے ہیں؟ طواف زیارہ کے لیے۔ اب دل کے کان مکمل کھول لیجئے، اپنے جذبات کو اور اپنے تصورات کو حاضر رکھیے اور حضور کے یہ جملے سنیے، یہ آپ کے حج کا خلاصہ ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے تھوڑی دیر پہلے میرے بھائی سے کہ اللہ سے ملاقات کرنے جانا ہے۔ زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولیے، زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملاقات ہوتی ہے۔ زیارت کا مطلب ملاقات ہوتی ہے، ملاقاتی ویزا، زیارت ویزا کے اوپر لکھا ملاقاتی ویزا، ملاقات زیارت۔ طواف زیارت کا مطلب کیا ہے؟ وہ طواف جس میں تمہیں خدا سے ملاقات ہونے والے۔ اب سنیے حضور فرماتے ہیں وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ، یہ رمی جمار کے بعد، یہ بال نکالنے کے بعد، یہ تمہارے احرام چینج کرنے کے بعد، اب تم طواف زیارہ کو جب جا رہے ہو، اس طواف کی کیفیت ملاحظہ کرو۔ فَإِنَّكَ تَطُوفُ، پورے گناہ عرفات میں جھڑ گئے تھے، بال نکالے ختم ہو گئے، رمی جمار میں کبیرہ معاف ہو گئے، اب جب اللہ کے گھر میں آپ قدم رکھ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کس کیفیت میں ہیں آپ؟ کیا آپ کا معاملہ ہے؟ حضور فرماتے جب تم حرم مکی میں قدم رکھو اس حال میں رکھتے ہو کہ تمہارا دامن گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تم ایک گناہ تمہارے اوپر نہیں ہوتا۔ فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلَا ذَنبَ لَكَ، طواف کر رہے ہو تو اس حال میں کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یأتی ملکن، اور سنیں اب ایسے وقت میں تمہارے پاس اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ کیا؟ اللہ رب العزت فرشتہ بھیجتا ہے۔ یضع یدیہ بین کتفیک، جب تم طواف کرتے ہو اس بات کو محسوس کرو کہ تمہارے دونوں کاندھوں پر فرشتہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ فیقول، اور تمہیں کہہ رہا ہے اعمل فیما یستقبل فقد غفر لک ما مضی، اے بندے جا اپنی زندگی از سے نو شروع کر لے، پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا حج ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، اس کے کئی حدیث ہیں، میں تمام باتیں نہیں، عرفات کے دن کی ایک اور حدیث کا چھوٹا سا جملہ سناتا ہوں۔ حضور پاک حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبیدا من النار، عرفات کے دن جتنوں کو اللہ معاف فرماتا ہے اتنے کسی اور دن معاف نہیں فرماتا۔ اس کے بعد جملہ سنیے، یوم عرفہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو وَيَتَجَلَّى، عرفات کے میدان میں اللہ قریب ہوتا ہے اور اپنی تجلی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ محسوس کرنے کی بات ہے۔ ثم یباہی بہم الملائکہ فیقوم ما اراد ہؤلاء۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ آپ کا حج تھا، جو 5 روز حج میں اس کے فرائض اور واجبات اور اس کا ثواب مکمل طور پر آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی، اور اس جذبے کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ کہ آپ اپنے پورے اہتمام سے اور پورے جذبے کے ساتھ اور پورا حج
جذبے کا نام ہے، شوق کا نام ہے، ذوق کا نام ہے، محبتوں کا نام ہے۔ اس لحاظ سے آپ حضرات حج فرمائے، زیارت النبی آپ نے سنی، تمام باتیں آپ نے سنی۔ اگر کوئی سوالات آپ کے پاس ہو، خواتین کے پاس ہو، تو برائے کرم وہ سوالات کے یعنی یہاں پر بھیج دیں، انشاءاللہ جو ضروری سوالات ہوں گے انشاءاللہ اس کے جوابات دی جائیں گے۔ نماز ظہر انشاءاللہ سوالات و جوابات کے سیشن کے بعد ہوگی۔ سوالات و جوابات کا سیشن آپ کیونکہ خلاصہ ہوگا، بہت ساری باتیں اس میں چھوٹ گئی ہوگی، ہم انشاءاللہ اس کو کور کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ نماز ظہر ہوگی، آپ لوگ اطمینان سے تشریف رکھیں۔ جی حج کا پوچھ رہا ہوں۔ لکھ کے دیجیے، مجھے نہیں۔ جی دیکھیے، ایک سوال ہمارے بزرگ یہاں یہ کر رہے ہیں کہ حج کا احرام باندھنے کے لیے مسجد عائشہ جانا پڑتا ہے کیا؟ مسجد عائشہ وہاں پر ایک مقام ہے مکہ مکرمہ میں جہاں سے عمرہ کرنے والے احرام باندھتے جو مکے میں مقیم ہو۔ تو حج کرنے والوں کو جو عزیزیہ میں رہتے ہوں یا کہیں پر بھی رہتے ہوں، ان کو حج کا احرام باندھنے کے لیے مسجد عائشہ یا جعرانہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے اکوموڈیشن اپنی جگہ سے باندھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ چلیے دیکھیے، نماز قصر کے متعلق پوچھا گیا۔ قصر کسے کہتے ہیں؟ سفر کے وقت میں، سفر میں، حالت سفر میں نماز کو، 3 نمازوں کو، ظہر، عصر اور عشاء، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ کن کے لیے؟ جو سفر میں ہو۔ اب آپ لوگ ہزاروں کلومیٹر دور جا رہے ہیں، لازمی طور پر یہ سفر ہوگا، لیکن جن کی قیام 15 دن سے زائد ہو جائے مکہ مکرمہ میں تو وہ مقیم ہو جائیں گے، مسافر نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کا قیام 15 دن سے کم ہے تو آپ مسافر ہے۔ آپ اپنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے۔ کب؟ جب اکیلے پڑھ رہے ہیں تب۔ امام صاحب کے پیچھے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پوری 4 رکعت پڑھنی ہے، چاہے آپ 2 دن کے لیے کیوں نہ جائیں۔ تو اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے۔ کب؟ اگر آپ 15 دن سے کم قیام اگر آپ کر رہے ہیں تب۔ تو یہ بات کو یاد رکھیں، ورنہ آپ کو مکمل نماز پڑھنی ہے۔ جی صاحب، دیکھو صاحب یہ لکھ کے لائے، آپ لکھ کے دیجئے، وہ سب بول دیئے۔ شیطان کو ہمیشہ 7 کنکر مرنا ہے، ایک بھی کم نہیں کرنا نہیں ہے۔ شیطان ایسا ہے کہ اس کو کم کرنا ہی نہیں۔ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، پہلا، دوسرا، تیسرا، ہر شیطان کو 7 سے کم ہی نہ کو کرو آپ۔ 7 سے کم نہ کو کرو آپ۔ لکھ کے دیو، یہاں بہت ہیں، یہاں پر پہلے بہت ہے۔ مل صاحب پہلے پلیز، مل صاحب چھوٹے جی۔ ایک ضروری سوال، دیکھیے میاں بیوی دونوں حج کے لیے جا رہے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات سے مراد آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں پکڑ سکتے برابر، آپ ہاتھ پکڑ سکتے، ساتھ بیٹھ سکتے، کھا سکتے، اگر ان کو درد ہوا تو ان کے پاؤں میں مرہم لگا سکتے، آپ کچھ بھی ایسی چیز ہے تو ضرور خدمت کر سکتے۔ میاں بیوی کے ساتھ رہنے کا مطلب صحبت نہیں کرنا، باتیں نہیں کرنا بے تکلفی کی، یہ مقصد ہے، اور کوئی ان سے لذت حاصل کرنے والی چیزیں نہیں کرنا، یہ مقصد ہے۔ کام ہے گاڑی میں سے اتارنا ہے، پکڑ کے اتاریے، ان کو کھلانا ہے، کھلائیے، ضرورت پڑی ان کے پاؤں میں، شوہر کے پاؤں میں مار لگا، مرہم لگائیے، اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے، نارمل کا تعلقات ہے۔ جی رمی کی نیابت بہت اہم چیز ہے۔ رمی جمار، اگر رمی جمار کرنا واجب ہے، ہر ایک پر واجب ہے، جا کر کرنی چاہیے۔ پیدل نہیں جا سکتے، ویل چیئر پر بیٹھ کر جائیے۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ مجبور ہے
تو ایسی حالت میں وہ اپنا نائب بنا سکتا ہے. آپ بیٹھ جائیے, تشریف رکھیں. اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے, آپ مجبوری نہیں ہونے کے باوجود اچھے خاصے خالی پاؤں میں درد ہو رہا, میرے کو تھک گیا, میں نہیں جا سکتا ہوں, تو آپ پر دم واجب ہوگا. ایسی غلطی کبھی مت کریے. دور ہوگا, تکلیف اٹھانا پڑے گا, 5 دن کے بعد جا کے آرام کرنے سے تکلیف دور ہو جائے گی. رمی جمار کے لیے آپ ایسی ایسی ضعیف کمزور جو واقعی نہیں چل پا رہے ہیں, ویل چیئر پہ بیٹھ کے بھی جانا ممکن نہیں ہے, تو پھر وہ ایسا کر سکتے ہیں. ورنہ آپ کسی کو ہائر کریے, وہ ویل چیئر پہ لے جا سکتے ہیں آپ. جی. عورتوں کے لیے یاد رکھیں کہ احرام کی حالت میں چہرے پر کوئی کپڑا نہیں لگنا چاہیے. بغیر کپڑا لگے کے آپ کوئی کیپ ایسا لگا کر دور سے اگر حجاب لگا لیتے ہیں جو کپڑا چہرے پر نہ لگے تو زیادہ بہتر ہے. اگر ایسا نہیں, آپ بغیر نقاب کے رہنا چاہتے ہیں, کوئی نامحرم آ جائے تو کسی کپڑے کے ذریعے یا کسی کاغذ کے ذریعے آپ اس کا حجاب رکھ لینا چاہتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. اپنے آپ کی حفاظت مقصود ہے, چہرے پہ کپڑا نہ لگے, اس بات کا خیال رکھے. چلو. فرض حج ادا ہو جانے کے بعد آپ جو حج کر رہے ہیں وہ آپ اپنی مرحومین کی طرف سے, اپنے والدین کی طرف سے, کسی کی طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں. یہ سب کو آپ کو اجر ملتا ہوا, تمام مرحومین کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. آپ برابر اپنی مرحومین کی طرف سے حج ادا کر سکتے ہیں. اچھا, حج بدل کا ایک سوال ہے. حج بدل کرنے والے کا یہاں قربانی کے مسائل الگ ہے اور حج کے مسائل. میں آپ کو بولا قربانی واجب ہونے کے لیے جو شرط ہے, نمبر 1 صاحب استطاعت ہونا, نمبر 2 مقیم ہونا. آپ دیکھیں وہی معاملہ ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, صاحب استطاعت ہے, اور دوسرے آپ مکہ مکرمہ میں جا کر 15 دن نہیں ہوئے تو آپ پہ واجب نہیں ہے. 15 دن ہو گئے ہیں, مقیم ہے, تو حج بدل والے کے لیے بھی وہی حکم ہے. دوسروں کے لیے جو ہے وہ یہاں پر قربانی اگر مقیم ہو گئے ہیں تو دینا واجب ہے, نہیں ہوئے ہیں تو آپ کو نہیں دینا ہے. جی ہاں, بہت اہم سوال ہے. دیکھیے یہ اہم بات ہوتی ہے, کسی مرد حضرات میں یا خواتین میں کسی کو بیماری یہ ہو جاتی ہے, مثانے کمزور ہو کر پیشاب کے قطرے مسلسل نکلتے رہتے ہیں. ایسے وقت میں کیا کرنی چاہیے؟ فقہائے کرام نے اس کے اوپر شریعت میں ہر چیز کے مسائل موجود ہیں. فقہائے کرام نے بتلایا ہے کہ آپ اچھی طور پر طہارت کو جائیں, بہت اچھے طور پر آپ اپنے بلیڈر کو صاف کریں, بیٹھے اٹھیں جتنا ہو سکتا ہے اچھے طور پر آپ صاف کر لیں حتی الامکان. اس کے بعد آپ اچھے طور پر وضو کریں, اور پھر آپ وہ وقت تک جیسے نماز کا حکم ہے کہ آپ ظہر کی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ضرورت کو جا کر, تو ظہر کی پوری نماز فرض سنت پورے ادا کرنے تک آپ کا وضو باقی رہتا ہے. وہ قطرے نکلنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا, اس لیے کہ آپ معذور ہے. اسے سلسلۃ البول کہتے ہیں, مسلسل پیشاب کے قطرے نکلنا. ایسے ہی طواف کا حکم بھی ہے کہ آپ کو طواف ضروری ہے, عمرے کا طواف کرنا ہے, حج کا طواف کرنا ہے, آپ کو مسجد حرام میں جانا ہے, آپ اس طریقے سے کر لیں. اب وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا جب تک آپ طواف نہ ہو جائے, آپ کر لیں. اب ایک بات یہ ہوتی ہے کہیں حرم میں قطرے نہ گر جائے, اس کے لیے آپ 2 اہتمام کر سکتے ہیں کہ اپنے انڈرویئر کے اندر کوئی ایسا کپڑا رکھ لیں جو آپ کے قطرات کو جذب کر لے, یا نہیں تو بڑے لوگوں کے ڈائپرز آتے ہیں, آپ ڈائپرز کو استعمال کر کے جا سکتے ہیں تاکہ حرم کا تقدس برقرار رہے. ٹھیک ہے, چلیے. اس درمیان ایک اہم اعلان میں کرنا چاہتا ہوں خواتین کے لیے, سب سے میں بھول گیا تھا. دیکھیں یہ ٹریننگ کیمپ جو ہوتا ہے اس میں تو آپ مسائل سمجھ سکتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی کمی ہمارے درمیان یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں دعائیں یاد نہیں ہوتی, نہ حج کی دعائیں, نہ زیارت کی دعائیں, نہ طواف کے وقت کی دعائیں. تو اس وجہ سے ہمارا ایک خواتین کا مدرسہ ہے کنگ کوٹھی میں, وہاں کی معلمات نے میں یہاں بیٹھنے سے پہلے درخواست کی ہے کہ اگر عورتیں کوئی کورس جوائن کرنا چاہتی ہیں تو ہم حجاج کے لیے, حاجی عورتوں کے لیے
8 روز کا ایک کورس ڈیزائن کیے ہیں جس میں ان کو باضابطہ نوٹ کرا دیے جائیں گے، دعائیں یاد دلائیں گے، تلبیہ یاد دلائیں گے، اور جو ضروری چیزیں ہیں سلام یاد دلائیں گے۔ وہ ایک 8 روز کا کورس حج تربیتی کا مطلب کہ ورکشاپ کے طور پر لیڈیز کے لیے یہ انتظام ہے۔ انشاءاللہ 1 مئی سے 8 مئی تک، 1 مئی سے 8 مئی تک یہ پروگرام ہوگا۔ کنکوٹھی میں ہمارا مدرسہ ہے، مدرسۃ یعنی الافادہ قرآن ہاؤس کے نام سے، وہاں پر انشاءاللہ اس سے پہلے رجسٹر کروائیے نام۔ یہاں پر بھی دیگر طلبہ ہوتے ہیں، نماز کے بعد عبدالغفار صاحب وغیرہ کے پاس نام لکھا کر، میں ویسے پوسٹ بھی انشاءاللہ بنا دوں گا، ہماری اپنے پیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی بڑی اہم بات، طواف کے لیے وضو ضروری ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ سعی کے لیے وضو ضروری نہیں، یعنی وضو کی حالت میں کرنا چاہیے، کسی وجہ سے اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ سعی کی چکر تکمیل کر کے آپ وضو کر سکتے ہیں، لیکن طواف کے درمیان اگر وضو ٹوٹ جائے امیڈیٹ آپ کو باہر نکلنا، امیڈیٹ جہاں سے آپ کا طواف نہیں، ابھی وضو ٹوٹا میں ایسا راؤنڈ تکمیل کر لے کے جاؤں گا، ناجائز ہے۔ اللہ کا گھر طواف نماز کے برابر ہے، آپ کو وضو ٹوٹتے ہی نکل جائے، اگر 3 سے زائد چکر ہو گئے تھے آپ کے تو واپس آ کر وضو کر کر باقی چکروں کو آپ تکمیل کریں گے۔ اس سے کم ہوئے تھے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کو اسرنوں پھر سے شروع کریں گے۔ جی جی ہاں، اب رہی ایک بات کہ کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، نی کیپ پہننا پڑتا، کمر کا پٹا پہننا پڑتا۔ ڈاکٹر اگر آپ کو ضروری قرار دیتا ہے تو آپ مجبوری کی حالت میں نی کیپ پہن سکتے ہیں، کمر کا پٹا بھی پہن سکتے ہیں۔ اس کے اوپر جو سیون ہے آپ وہ دیکھ کے سمجھیں گے سلاوا نہیں۔ سلیوے کا مطلب کیا ہے؟ سلیوے کا مطلب آپ کے جسم کے کسی عضو کے سائز کا، اس کے لحاظ سے سلیوے کو سلیوے کہتے ہیں۔ ویسا بھی اگر آپ پہننا چاہتے ہیں آپ پہن سکتے۔ کسی حضرات کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو انہیں انڈر ویئر، جیسے میں ابھی بولا کہ سلسلۃ البول ہے، پیشاب کے خطرے گر رہے ہیں، احرام میں ہے، کیا کریں گے؟ وہ مجبوری کی حالت میں وہ اپنا انڈر ویئر پہنیں گے، اس کا صدقہ دے دیں گے، اس کو بعد میں صدقہ دے دیں گے، ایک صدقہ فطر اس کے لحاظ سے دے کر کے اس کو ادا کر دیں گے آپ۔ لیکن ایسی مجبوری کی حالت میں پہن سکتے، ایسے انی کیپ بھی پہن سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں اگر ڈاکٹر نے کہا۔ کمر کا پٹا بھی آپ باندھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی کنکریاں مارنے کے لیے، رمی جمار کے لیے ایک وضو ضروری نہیں ہے۔ کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کنکریاں ماری۔ وضو کن چیزوں کے لیے ضروری ہے پورے حج میں؟ نماز کے لیے، طواف کے لیے۔ پورے حج میں وضو ان 2 چیزوں کے لیے بہت ضروری، باقی کوئی چیز نہیں۔ ہاں، ایک حاجی دوسرے حاجی کا سر مڑا سکتا کیا؟ بالکل، آپ پہلے حاجی ہیں، آپ تکمیل کر لیے حج، اس کے بعد آپ پہلے اپنے بال نکلوا لیجئے، اس کے بعد بیٹھ کر پورے حاجیوں کے سر مڑے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے ابو فاز، زندوبام، یہ جو چیزیں ہیں اگر آپ کو ایسے کوئی دوا دیکھیے جس میں بہت تیز بو نہیں ہوتی ہو۔ اب احرام کی حالت میں جو بو نہیں ہونا فرمائے وہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب خوشبو نہیں ہونا، یعنی آپ فقیر دکھے اللہ کی بارگاہ میں، آپ محتاج دکھے اللہ کی بارگاہ میں، خوشبو نہ ہو، خوشبو کے نہیں۔ اب یہ مجبوری کی حالت میں آپ لگانا چاہتے ہیں لگائیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، میری خواتین سے 1-2 درخواستیں ہیں، وہاں پر ہمارے مدرسے کی معلمات موجود ہیں، انڈیویجول طور پر آپ ان لوگوں سے کوئی مسائل پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتی ہیں، وہاں پر آپ کو وہ لوگ احرام کے مسائل بھی بتائیں گے اور دیگر چیزیں بھی بتائیں گے، آپ ان سے یعنی رہنمائی لیجئے۔ اب رہی بات یہاں پر ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ خواتین کے لیے احرام کے اندر ساکس پہننا اور دیگر چیزیں پہننے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ ساکس پہن سکتی ہیں، شوز پہن سکتی ہیں، وہ صرف اور صرف چہرے کو نہیں ڈھانکنا ہے، اور بس آپ اس بات کا خیال رکھیں یہ بھی اس کے کھلے رہیں، وہ دستانہ نہ ہو، البتہ ساکس پہن سکتی ہیں، شوز پہن سکتی ہیں، نارمل کپڑوں میں رہ سکتی ہیں۔ اچھا،
ایک مشورہ بھائی یہ دے رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے نہ کرا لے حلق، کیونکہ اس سے چرپٹے لگنے کے، یا کیونکہ ہم عادی نہیں ہوتے ہیں. اگر کوئی عادی ہے ماہر ہے تو کرے، نہیں تو پھر آج کل مشین اچھے آگے، یا کس طور پہ آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے نہ کریں تاکہ اسے چرپٹے نہ لگ جائے. دیکھیے ہم پہلے بال نکالنے کو حلال کہتے ہیں، نہیں پہلے اپنے آپ کو حلال کر لیں، اس لیے اس کے بعد دوسروں کے نکالیے نا. اپنے آپ کا نہیں کر کے آپ دوسروں کا کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، پہلے اپنے آپ کے بال نکلوا کر مکمل حلال ہو جائیے، اس کے بعد آپ دوسروں کے بال نکالیے. سوال یہ ہو رہا تھا. دیکھیے ایک مشہور بات ہے، کسی آپ اپنا جب حج ادا ہو گیا تو نفل حج اپنا عمرہ تکمیل ہو گیا تو وہاں پر رکے ہوئے ہیں، اپنے مرحومین کی طرف سے عمرے کریے. اپنے آپ کی کسی کے لیے دعا کرنا ہے، عمرہ کر کے دعا کریے، طواف کر کے، سب چیزیں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی خوب عمرے کر سکتے ہیں، خوب آپ طواف کر کے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. جی اور کوئی ضروری بات میں بول دیجئے وہاں سے. دیکھیے حج بدل کا ایک مسئلہ سن لیجئے. عام طور پر ہمارے پاس غلط فہمی ہے، حج بدل بولے تو والد صاحب کی طرف سے آپ جو کرتے ہیں وہ حج بدل نہیں ہوتا. آپ بیٹھ جائیے، میں سمجھ گیا. اگر کسی پہ حج فرض ہے، اگر وہ صاحب آپ کو ذمہ دار بنائے ہیں، آپ کرو میرا اور اپنی طرف سے پیسے نکال کے دیے ہیں تو حج بدل ہے. اب ہوتا یہ ہم لوگ والد مرحوم ہے، میرا حج تو ہو گیا، میں ابا کی طرف سے کرنا چاہ رہا ہوں تو اسے حج بدل نہیں کہتے. یہ حج ہے ابا کی طرف سے، نفل حج ہے، ثواب ان کو مل جاتا ہے. تو قربانی تو سب میں ہے، حج تمتع حج قران میں ہے. جو حج افراد، حج بدل کا مطلب حج افراد کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر نہیں. یہ جو آپ جو حج کریں حج بدل نہیں ہے، ایصال ثواب کا حج ہے وہ. ٹھیک ہے. دیکھیں سوالات تو ہوتے رہیں گے. میں آخر میں آپ حضرات سے تھوڑی دیر 5 منٹ بیٹھ جائیں پلیز، ٹھہریں 5 منٹ. اور دیکھیے ہمارے چینل پر یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے، اس بیان کو آپ ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہوا تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے چینل پر فیس بک پر بھی اسے لائیو کریں. رمی سے پہلے قربانی کر سکتے کیا؟ بڑا بنیادی سوال ہے. فقہائے احناف کے پاس یہ ترتیب واجب ہے. کیا؟ رمی کرنا، قربانی دینا، بال کٹانا، یہ 3 چیزوں میں ترتیب واجب ہے. رمی کے بعد قربانی کے بعد بال. اگر یہ ترتیب بھی ساقط ہوتی ہے تب بھی دم واجب ہوتا ہے احناف کے بعد. ہم میں سے اکثر احناف ہے، تو اس میں سوال یہ ہے کہ رمی سے پہلے قربانی نہیں کرنی چاہیے. احرام کی حالت میں بال جھڑ رہے ہیں، دیکھیں یاد رکھیں بال کو توڑنا عمدن یہ جرم ہے. آپ وضو کرتے وقت بال نکل رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، بال کھینچ کے نکالنا، بال توڑنا نہیں چاہیے. اگر ایسے ہی بال جھڑ رہے ہیں تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے. تو آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، یہاں بزرگان دین ہیں، دعا ہوگی. اتنی اچھی محفل ہوئی، دعا پہ انشاءاللہ ختم ہوگا. ہمارے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں، حضرت محترم خسرو پاشا صاحب ہیں، وہ بھی 2 منٹ کے لیے آپ لوگ پلیز بیٹھ جائیے. ہو گیا محفل ختم ہو گئی. انشاءاللہ چائے اور بسکٹ کا انتظام آپ کے لیے کیا گیا ہے، نماز ہوگی اور خوشی خوشی انشاءاللہ آپ حضرات تشریف لے جائیں گے. ہاں دیکھیے اب ہم لوگ کپڑے کو احرام سمجھ گئے. وہ کپڑا جو ہے وہ احرام نہیں ہوتا، وہ کپڑا ہے. وہ ایک کپڑے کو بار بار پہنا جا سکتا ہے، 10 بار پہنا جا سکتا ہے. اگر وہ ناپاک ہو جائے تو دھو کر پہنیے، عمرہ کر کے پھر دھو کر حج کے لیے پہن سکتے ہیں، پھر حج کے بعد پھر عمرہ کر سکتے ہیں. وہ بار بار اس کو پہنا جا سکتا ہے، کوئی یعنی پرابلم نہیں ہے. ہمیں بول دیے حج کے بعد عمرے کئی ایک نہیں بے شمار عمرے آپ کر سکتے ہیں. مرحومین کئی کو آپ زندوں کے نام سے بھی عمرے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ضروری بات ہو گئی. بیٹھ جائیے آپ. ہو گئے سوال، بولیے. ہاں ہاں
آفس دفتر ہے نا، یہ سوالات دفتر پہ کیجیے آپ جا کے، یہاں دفتر والوں کو وہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ٹھیک ہے